الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں حاضر ہیں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تاخیر سلسلے میں شامل رہوں گا، موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ سلسلہ دیکھوں گا۔ نیکی کی دعوت عام کروں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث خیر الناس من ینفع الناس اور الدین نصیحہ کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور پہلی حدیث کا ترجمہ ہے یعنی تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اور حدیث پاک بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو اگرچہ میری طرف سے ایک ہی آیت ہو۔ ان احادیث مبارکہ کی پیروی کروں گا۔ گھروں میں جو آگ لگتی ہیں اس کے متعلق بھی آج کچھ مدنی پھول دیے جائیں گے، لہٰذا بڑی توجہ کے ساتھ یہ سلسلہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خطا اور لغزش سے بچا کر یہ سلسلہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ ارتا ہوا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے میں کیا دکھایا جائے گا؟ آئیے پہلے ہم اس کی کچھ جھلک دیکھتے ہیں، اس کے بعد بڑھتے ہیں آگے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یہ دکھاؤں آپ کو کہ کیا دکھایا جائے گا، آپ کو حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، یعنی جب سونے لگو تو اپنے گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ اس حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرات المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے صفحہ نمبر 97 اور جلد نمبر 6 پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جلتا ہوا چراغ گل کر دو، چولہے میں آگ ہو تو بجھا دو، کبھی آگ جلتی چھوڑ کر نہ سو نہ کہیں جاؤ، اس میں صدہ حکمتیں ہیں۔ آگ خطرناک چیز ہے، ذرا سی بے احتیاطی میں گھر اور سامان جلا ڈالتی ہے، بے خبر سوتے ہوئے جل جاتے ہیں، خدا کی پناہ۔ لکھتے یہاں آگ سے مراد وہی آگ ہے جس سے آگ لگ جانے کا اندیشہ ہو، بجلی کی آگ میں یہ اندیشہ نہیں۔ مگر آج کے سلسلے میں ہم بجلی کے ذریعے جو شارٹ سرکٹ وغیرہ کے ساتھ جو آگ کے لگتے ہیں اس کے متعلق بھی کچھ معلومات فراہم کریں گے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف ہی کی حدیث میرے سامنے ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک چوہیا بتی کھینچتی ہوئی آئی، اسے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے ڈال دیا، بتی چراغ شاید کہیں گے اس کو۔ اس چٹائی پر جس پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما تھے، اس سے درہم برابر حصہ
اس نے جلا دیا۔ تب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم سونے لگو تو اپنے چراغ بجھا دو، کیونکہ شیطان ان جیسی چیزوں کی اس کام پر رہبری کرتا ہے پھر تمہیں جلا دیتا ہے۔ اس حدیث پاک کی بھی شرح کا کچھ حصہ عرض کرتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت اس مصلی پر یا یہ جو چٹائی تھی اس پر جلوہ گر تھے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اور اس میں آگ لگتے ہی بجھا دی گئی ہوگی، صرف اتنی ہی جگہ جل پائی ہوگی ورنہ سارا مصلی جل جاتا۔ پھر مزید فرماتے یعنی ابھی تو ہم جاگ رہے تھے، یعنی اس کی شرح میں فرمایا کہ ابھی تو ہم جاگ رہے تھے، آگ بجھا لی، اگر سوتے ہوتے تو مصلی بلکہ سارا گھر جل جاتا، اس لیے سوتے وقت چراغ بجھا دیا کرو۔ تو آگ کے متعلق جو ہماری حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے، آگ کے متعلق جو ہمیں مدنی پھول دیا گیا اور اس سے بچنے کے حوالے سے جو کچھ سمجھانے کی ہمیں کوشش کی گئی، وہ دو روایتیں اور اس کے متعلق جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو شرح بیان کی ہے، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ آج کا ہمارا یہ سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آگ لگنے کے جو واقعات ہوتے ہیں ان میں کیوں ہوتا ہے؟ آئیے سب سے پہلے ہم آپ کو کچھ آگ ہی آگ کے مناظر دکھاتے ہیں۔ زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، زور طوفان ہے، پھنس گئی جان ہے، المدد نہ خدا یا رسول خدا، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، آہ ناکامیاں ہائے بربادیاں، ہوگا اب میرا کیا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ یہ آخری جو واقعہ آپ نے دیکھا نا، یہ باب المدینہ کا غالباً یہ واقعہ ہے، اور آگ لگ گئی تھی کمرشل بلڈنگ میں، اور یہ جان بچانے کے لیے کھڑکی کی طرف شاید یہ لٹکتے رہے، لیکن ان بیچارے کے بچنے کی کوئی بجائے صورت نہ بن سکی ہوگی۔ آخر کار یہ دیکھا آپ نے گرے اور بیچارے شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو غریق رحمت فرمائیں گے، لواحقین کو صبر عطا فرمائے۔ اور میں شروع میں یہ عرض کر دوں کہ ان آگ لگنے کے واقعات میں جتنے بھی عاشقان رسول شہید ہوئے، ہلاک ہوئے، انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، حال ہی کی چند ایک رپورٹس وغیرہ کو دیکھیں، یا چند سالوں میں جو رپورٹس تیار ہوئی ہیں، اگر اس کے متعلق اگر میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کروں تو ایک انٹرنیشنل ادارے کی رپورٹ کے مطابق صرف گھروں میں لگنے والے سالانہ آگ کی تعداد کم و بیش 2000 کے آس پاس ہے، یعنی 2000 کے آس پاس کے واقعات ہوتے ہیں۔ اس میں عمارتوں میں جو آگیں لگتی ہیں، کمرشل بلڈنگز وغیرہ میں، وہ ایک الگ واقعات ہیں، اور سینکڑوں ہلاکتیں، گھروں کی ہلاکتوں میں بھی 400 یا ایسے کم و بیش زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور بہت بڑی تعداد تو جو فیکٹریز اور بلڈنگ اور عمارتوں میں جو آگ لگتی ہیں ان کی تعداد ہوتی ہے۔ اور ایک اطلاع کے مطابق کم و بیش سالانہ 70 ارب روپے کا مالی نقصان رپورٹس میں
بیان کیا جاتا ہے۔ ایکسپریس نیوز کی رپورٹس کے مطابق حالیہ چند برسوں میں بلند بالا عمارتوں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں آگ لگنے یا ان کے گرنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ اب تک کئی رنگ ساز اداروں، جھوپڑیوں، کیمیکلز کے گوداموں، حتیٰ کہ تجارتی بینکوں میں آتش زدگی کے واقعات ہو چکے ہیں۔ مزید یہ کہ رہائشی علاقوں میں آتش گیر مادے سے لبریز کنٹینرز میں آگ لگنے کے واقعات اور بظاہر ان کی روک تھام کے لیے کوئی صورتیں نہیں ہیں۔ بڑا ایک یوں سمجھے کہ آج کا موضوع ایک طرح سے ایک صدماتی اداسی کے حوالے سے، لیکن معلومات فراہم کرنی بہت ضروری ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، اور ہم آپ تک مدنی چینل کے ذریعے یہ کچھ خیر خواہی کے جذبے کے تحت یہ مواد پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے اسلامی بھائی آگ سے بچ سکیں۔ ہمارے پاس برن وارڈ کے جہاں جلے ہوئے مریض آتے ہیں، ان کے ڈاکٹر صاحب کی بڑی ایک انفارمیٹیو معلوماتی گفتگو بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ان تمام تر گفتگو سے پہلے آگ بجھانے کے آلات بیچنے والے جو لوگ ہیں، ان سے ہم نے کچھ معلومات لی ہے کہ وہ آپ کو شاید میں ابھی پہلے ہی بتا دوں نا کہ کچھ سامان کے نام اور ان کی شکل و صورت اگر آپ کے سامنے آ جائے، تاکہ جو باتیں آگے بیان کی جائیں گی تو آپ کے سامنے اس آگ بجھانے کے آلات کی شکل و صورت اگر آپ کے سامنے ہوگی تو شاید ہو سکتا ہے کہ بات کو سمجھنا اور موضوع کو سمجھنا قدرے آسان ہو جائے۔ یہ جو آپ کے سامنے تمام چیزیں موجود ہیں، یہ آگ بجھانے کی وہ تمام چیزیں ہیں جو بنیادی طور پہ ہمارے پاس فیکٹری میں، اس میں کچھ چیزیں گھروں میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے، جن میں سے سب سے پہلے یہ سلنڈر ہے، آگ بجھانے کا آلہ جسے کہا جاتا ہے، فائر ایکسٹنگوشر، اس کا موجود ہونا سب سے زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ اس میں 3-4 طرح کی اقسام آتی ہیں، جس میں سے یہ پاؤڈر والا جو ہے یہ ہر طرح کی آگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کیس آف ایمرجنسی یہ بندے کو اگر آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو ہم اس کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں اس کو، یا کوئی بھی چیز اگر آگ پکڑ لیتی ہے اس کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمارے پاس ہر وقت الارم کا ہونا، کنٹرول باکس سوئچ کا ہونا، ایگزٹ کے راستوں کا ہونا، جس کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ہنگامی خراج 3 سے 4 ہنگامی خراج یا جتنی بھی جگہ آپ کی ہو اس کے حساب سے، چاہے وہ اپارٹمنٹ ہو، بنگلو ہو، پلازا ہو، فیکٹری ہو، ہر جگہ ہنگامی خراج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فرسٹ ایڈ ہے، فرسٹ ایڈ کی میڈیسن ہے، فائر سوٹ ہے، فل فیس ماسک، ان تمام چیزوں کا ہونا فیکٹریز میں، گھروں میں، ہر جگہ ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اور ان کو استعمال کرنے کا طریقہ جن کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ ہوتی ہے، ڈرلنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے، فائر فائٹنگ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ کالجز میں ان سب چیزوں کو انٹروڈیوس کرنا چاہیے۔ جس طریقے سے فیضان مدینہ نے ایک بہت اچھا قدم کیا ہے کہ انہوں نے ان سب چیزوں کا استعمال کیا ہے۔ تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، عطائے حبیب خدا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، ہے فیضان غوث و رضا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول۔ اور اس طرح دیگر مدارس کو، مسجدوں میں ان تمام چیزوں کا ہونا نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اچھا، ایک اور ہمارے پاس ویڈیو رکھی ہے جس میں وہ بتا رہے تھے کہ یہ سلنڈر ہے، اس کی یہ پن نکالتے ہیں اور پن نکال کر اس طرح پائپ کے ذریعے اس کو بجھانے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ سلنڈر عموماً گھر میں یہ لگا دیے جاتے ہیں لیکن سلنڈر کا استعمال ہر ایک کو آتا نہیں ہے، تو تھوڑی سی اس کو انہوں نے معلومات ہمیں فراہم کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ سلنڈر پڑے ہوتے ہیں، حادثات کی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چلتا کس طرح ہے، تو اس کا استعمال بالکل ہی نہایت آسان ہے۔ آپ یہ لاک پن ہوتی ہے، اس میں سمپل ایک آپ نے اس کو کھینچنا ہے تاکہ یہ حادثے سے پہلے کوئی دبا نہ دے، بس آپ نے سمپل پن کھینچی اور دبا دیا اور بس اس میں سے پاؤڈر نکلے گا اور آگ بجھانے کا کام کرے گا۔ وہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو آپ اس پہ فائر بلینکٹ ڈال سکتے ہیں، فیکٹریوں میں تو لازمی ہے، گھروں میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ لازمی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسموک الارم آتے ہیں جو دھواں پہنچتے ہی وہ بجتے ہیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر اسموکنگ ہو رہی ہے،
تو اس سے بھی بڑے حادثے سے پہلے آپ کو سب انڈیکیشنیں دی جاتی ہے. اس انڈیکیشن پر اگر آپ نے اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے وہاں پر دیکھ لیا تو آپ بڑے حادثے سے بچ سکتے ہو. کیونکہ آگ لگنے کے بعد تو نہیں بجھتی, اسے اسی وقت قابو کرنا پڑتا ہے, جس کے لیے یہ ساری چیزیں موجود ہے. لیکن اس کا استعمال ضروری ہے اور اسے استعمال میں لانے کی ضرورت ہے ہمیں. معمولی سی غلطی سے بڑی بڑی جانی نقصان ہو جاتے ہیں, جس کے لیے ہمیں آگے چل کے ہر چیز پر دھیان دینا ہے. عام مٹی ہوتی ہے, یہ آگ بجھانے کے لیے لوگ صرف رکھتے ہیں بالٹی میں, لیکن اس سے بجھتی نہیں ہے آگ. کیونکہ اگر آپ پاؤڈر رکھیں گے تو اس سے بہتر ٹائم پر آگ بجھ سکے گی. یہ کیمیکل ہوتا ہے اور یہ جو ہوتا ہے بیسیکلی آگ بجھانے کے لیے ہی ہوتا ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ اس میں مٹی نہ لگائیں رکھیں بالٹی میں, اور آپ اس میں کیمیکل ہی رکھیں. چھوٹی سی آگ ہوتی ہے, وہ پھیل کر بڑے ایک وہ حادثات کا سبب بنتی ہے. بر وقت اگر آگ پہ قابو نہ پایا گیا تو وہ بڑھ جائے گی اور اس کے بعد اس پر کنٹرول ہونا بہت ہی مشکل ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے ہمارے اسلامی بھائیوں سے آلات وغیرہ کے حوالے سنا. میرے ساتھ اس وقت سلسلے میں ہمارے ایک اسلامی بھائی بھی شامل ہیں. آئیے میں ان سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مزاج شریف کیسے ہیں غلام یاسین بھائی آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو غلام یاسین بھائی آپ کو کتنا عرصہ ہوا آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں؟ حاجی صاحب فائر فائٹنگ کے شعبے سے تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو گیا مجھے وابستہ ہوئے الحمدللہ. 25 سال کا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ تقریباً. کتنی دیر میں یہ آگ, یہ بتائیے کہ جس کو کہتے ہیں گھر پر یا اطراف پر قابو پانے میں وہ آگ کامیاب ہو جاتی ہے؟ حاجی صاحب ایک فائر جو ایک چھوٹی سی فائر ہوتی ہے اس کو بڑی آگ ہونے میں صرف 3 منٹ کا وقفہ درکار ہوتا ہے. کوئی رکاوٹ درکار نہ ہو تو ایک بہت بڑی آگ بن جاتی ہے. اور 3 منٹ کا وقفہ ایسا ہوتا ہے کہ اس آگ کو اس 3 منٹ میں اگر ہم نے اپنے حواس کھوئے بغیر اور بغیر پریشان ہوئے اس کو ہم نے اس کے حدود میں لا کر اس کو روک دیا تو آگ وہی محدود ہو جاتی ہے. لیکن آگ لگنے کی وجہ سے اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ فوری طور پر اس آگ کو قابو پانے کی صلاحیت نہیں رکھتے, کہ جس کی وجہ سے وہ آگ ایک چھوٹی آگ 3 منٹ کے وقفے کے اندر ایک بڑی آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے, کہ جس کی وجہ سے 3 منٹ میں ایک کمرہ, پھر 3 منٹ کا وقفے کے بعد وہ ارد گرد کے دوسرے کمروں کو فوراً جلا دیتی ہے, کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی آگ میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے. 3 منٹ کے اندر اندر یہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن ہمارے عموماً اس طرح کے آگ پر قابو پانے کے حوالے سے کوئی تربیت کا سلسلہ تو نہیں ہوتا. جی اچھا, ایک یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی کوتاہی ہے. اگر آگ کو ہم اس کی حدود میں رکھیں گے تو وہ ہماری دوست ہے, اور لیکن اگر وہ ہمارے حدود سے اور اپنے اس سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر یہ بہت بڑی دشمن ہے. اور اس آگ کی وجہ سے بہت بڑے بڑے حادثات رونما ہو چکے ہیں, کہ جو میں خود بائی فیض اس کو فیس کر چکا ہوں. اس فائر پہ مختلف فائر پہ کام کر چکا ہوں, اور ایسے بڑے بڑے حادثات اسی لاپرواہی کی بنا پر اتنے بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بڑی قیمتی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں. اور اس آگ سے بچنے کے جو تربیت ہے, جو اس کا عمل ہے, اس کو ہم حاصل کر کے ہم اپنی بھی جان, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بھی جان اور اپنے مال کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہیں ہے ہماری بھی, کہ ہم اس فائر فائٹنگ کے شعبے کے حوالے سے جو بیسک معلومات ہے اس کو ہم حاصل کریں, اور اس کو معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے جان, مال اور ارد گرد کی چیزوں کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے کافی جو ٹریننگ فائر فائٹنگ کے حوالے سے دینے کے کئی شعبہ جات ہیں. ہمارے شہری دفاع کی بھی تنظیمیں ہیں کہ جو باقاعدہ فائر فائٹنگ کے حوالے سے تربیت دیتے ہیں, لیکن عوام کو اس کی اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح کے معاملات رونما ہوتے ہیں. اگر یہ تمام ٹریننگ, تمام معلومات ہم اپنے بچوں کو, اپنے اسکولوں میں, اپنے طلباء کو, یونیورسٹیز میں طالب علم کو دیں کہ بیسک فائر فائٹنگ ہوتی کیا ہے. اگر بیسک فائر فائٹنگ کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہو جائے گی تو جس قدر آج شہر بھر میں فائر کے حوالے سے بہت بڑے حادثات ہو رہے ہیں, اس حادثے کو روکنے کا ایک سبب بن سکتا ہے. لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہماری نہیں ہے, لہٰذا جو چھوٹی سی آگ ہے کچھ عرصے کے بعد یہ آگ بڑھ جاتی ہے, کہ جس کی وجہ سے ہمارے بڑی بڑی ملیں, فیکٹریاں, کارخانے اور ہماری گاڑیاں اور یہاں تک کہ ہمارے گھر میں آگ لگ جاتی ہے اور ہم اپنے گھر کو بھی نہیں بچا سکتے. اخباری رپورٹ کے مطابق یہ لکھتے ہیں کہ حادثات کا شکار ہونے والی فیکٹریوں میں حالات کار شفاف ہوتے
مزدوروں کو لاحق خطرات کا پیشگی انتظام ہوتا، ایمرجنسی دروازے موجود ہوتے، آگ بجھانے کا بندوبست ہوتا، تو اس قدر ہلاکتوں کے واقعات رونما نہیں ہوتے. کیونکہ جیسے کہ یوگینڈا میں ایک آئل ٹینکر میں آگ لگی، 31 افراد اس میں ہلاک ہوئے. اسی طرح باب المدینہ کراچی میں بھی ایک آگ لگی فیکٹری کے اندر، جس میں غالباً 300 کے آس پاس ہلاکتیں ہوئیں، شہادتیں ہوئیں. بندوں کو دیکھ رہا تھا، گر رہا تھا، آگ لگا ہوا تھا. پھر جو عوام نے بڑا کوشش کیا، یہاں پہ سیڑھی میڑھی لگا، کچھ سیڑھی کے ذریعے سے اترے، کچھ گرے ہیں. زندگی نام رکھ دیا کس نے، زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. بڑا وہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. اس کے علاوہ مرکز الاولیاء لاہور میں بھی آگ لگنے کے واقعات، اور آئے دن آگ لگنے کی اطلاعات ملتی چلی جا رہی ہے. میرے پاس کافی یوں سمجھے کہ اس کی تفصیلات میرے پیپرز کے اندر یہاں موجود ہیں. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں، کانپتا یا الہی. ہم ایک فیکٹری میں ہمارے اسلام بھائی گئے. اس فیکٹری میں جا کر انہوں نے معلومات کی کہ آخر انہوں نے ایسا کیا انتظام کیا ہے کہ فیکٹری کو آگ لگانے سے بچا جا سکے. ہمارا آفس ایریا ہے، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ پاؤڈر والا لگایا ہوا ہے. اس پاؤڈر کا ریزن یہ ہے کہ اس میں وہ کیمیکل ہے جو کہ شارٹ سرکٹ الیکٹرک پہ یوز ہوتا ہے. یہاں پہ ہمارا کافی سامان موجود ہے، کپڑے کا، فیبرکس وغیرہ، تو اس لیے ہم نے یہاں پہ یہ سلنڈر لگایا ہوا ہے. BCF وہ کیمیکل ہے جو کہ کپڑے کی آگ کو قابو کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے. یہ اقدامات ہم نے جیسے کہ یہاں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کرے ہوئے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پینل جو الیکٹرک کا مین پینل ہے، ہم نے ایگزٹ اور انٹرنس کے مین گیٹ پہ لگانے کی وجہ یہی تھی کہ خدا نخواستہ کبھی اگر شارٹ سرکٹ ہوتا ہے تو کسی کے لیے بھی ایکسیس آسانی ہو کہ بر وقت اس کو بجھا سکے. کیونکہ اللہ نہ کرے ہوتا یہ ہے عموماً کہ سینٹر میں ہوتا ہے مین وہ پینل، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے رسائی ان کو مشکل ہوتی ہے، کیونکہ آگ اتنی پھیل چکی ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچنا نہیں آتا، جو مین ریزن ہے. تو اسی لیے ہم نے یہاں مین انٹرنس پہ لگایا تھا کہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ آگ لگے تو فوراً اس کو مین پہ ہی قابو کیا جائے. اسی لیے ہم نے بالکل فوراً نیچے سلنڈر بھی لگائے رکھے ہوئے ہیں. اچھا، یہ تو ایک فیکٹری کے ایک ہمارے اسلام بھائی بتا رہے تھے، اور انہوں نے آپ کے سامنے 2 سلنڈر کی الگ الگ کوالٹی بتا. ہو سکتا ہے کہ اس کے زیادہ بھی انتظامات کیے جا سکتے ہوں. انہوں نے آپ دیکھیے کہ وہ جو الیکٹرک پینل بورڈ ہے، اس کے متعلق بھی انہوں نے ایک بڑی اچھی معلومات دی کہ یہ کس جگہ پر لگنا چاہیے. اور گیس وہ آگ بجھانے کا جو سلنڈر ہے وہ انہوں نے بھی اس کو نیچے لگا. کیا کہتے ہیں غلام یاسین بھائی؟ سلنڈر ہے، فائر ایکسٹنگوشر، یہ مختلف اقسام کے ہیں. اس میں DCP ڈرائی پاؤڈر ہوتے ہیں، CO2 ہوتے ہیں، AFFF ہوتے ہیں. تو یہ مختلف فائر پر کام کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. الیکٹرک کی آگ کے اوپر زیادہ تر جو یوز ہوتے ہیں ملٹی پرپز DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے، یہ ہر قسم کی آگ کے اوپر اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس طرح CO2 بھی ہم جو یوز کرتے ہیں الیکٹرانک آلات کے اوپر، کمپیوٹر، ٹی وی وغیرہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس پر ہم CO2 یوز کرتے ہیں فائر پر. تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے استعمال کرنے سے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن اس سے اس کے نقصانات نہیں ہوتے. DCP جو ڈرائی پاؤڈر ہے اس سے بھی آگ بجھ جاتی ہے، لیکن پورے اس آلات کو، اس مشینری کو بالکل پاؤڈر وائٹ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ وہ استعمال کے قابل نہیں رہتا. اور ایک تیسرا سلنڈر جو AFFF وہ فوم ٹائپ ہے، وہ کیمیکل، پیٹرول اور اس طرح کی آگ پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے کہ کیمیکل کی، پیٹرول کی اور مختلف فیول کی آگ پر
اگر ہم کسی پانی کو یوز کریں گے تو وہ اس پانی کی وجہ سے آگ مزید بڑھتی ہے. جہاں جہاں وہ آئل یا جو ڈیزل یا جو بھی فیول ہے وہ پھیلتا جائے گا پانی کے ساتھ، اس آگ کو بڑھاتے جائے گا اور آگ مزید بڑھتی جائے گی اور مزید نقصانات کرتی جائے گی. تو لہذا اس کیمیکل اور ڈیزل وغیرہ کی آگ پر ہم AAA فوم ٹائپ یوز کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس لیکوڈ سے ہلکا ہوتا ہے اور اس کے اوپر اپنی ایک لیئر بناتا چلا جاتا ہے. اس لیئر کی وجہ سے وہ آگ کی آکسیجن اور آگ کو بالکل کٹ کر دیتا ہے. جیسے ہی آکسیجن کٹ ہوتی ہے اور وہ آگ وہیں پر فوری طور پر بجھا دی جاتی ہے. مطلب وہ کورڈ کرتا ہے، کوٹڈ کر دیتا ہے اس کو، یوں کہیں گے آپ، ہے نا؟ جی، اس کو کوٹڈ کر دیتا ہے کہ وہ کوٹ ہو جاتا ہے اور اس کو آکسیجن پرووائڈ نہ ہو. جی، اس کو آکسیجن سے اس کو روکا جائے تاکہ یہ مزید پھیلنے سے بچے. اور پانی کا جو H2O کا جو فارمولا ہے اس میں تو ویسے مطلب کہ آکسیجن ہوتی ہے. جی، گویا کہ یہ ایک بات واضح ہمارے سامنے آئی کہ جو آگ بجھانے کے یہ جو سلنڈر ہیں لال کلر کے جو آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کے نہیں ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک شخص پیٹرول پمپ پر ہے اور پیٹرول پمپ پر وہ پیٹرول کا ٹینکر یہ آیا ہوگا اور یہ اس پیٹرول کے ٹینکر کے اوپر وہ چڑھ کر شاید وہ پیٹرول چیک کر رہا ہوگا. اس میں اس کی موبائل کی گھنٹی بجی اور جیسے ہی اس نے موبائل کو آن کیا فوراً آگ لگ گئی. تو اس میں یہ میسج تھا کہ چونکہ یہ بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، موبائل بھی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے، تو اس سے بھی آگ لگنے کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ان جگہوں پر جو پیٹرول پمپ وغیرہ پر جو ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ پیٹرول پمپ وغیرہ پر اپنے موبائل فون سے اوائڈ کریں، گاڑی کا سوئچ آف کریں، سگریٹ یا ماچس وغیرہ کا استعمال پیٹرول پمپ پر نہ کریں. کیا کہتے ہیں غلام یاسین بھائی؟ بالکل حاجی صاحب، آپ نے ایک توجہ دلائی. ایک حادثہ ایسا ہو چکا ہے، ایک CNG پمپ کے اوپر ایک کار کھڑی تھی، گاڑی میں AC بھی چل رہا تھا اور اندر وہ سگریٹ پی رہے تھے. جبکہ یہ ہدایتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں پیٹرول پمپ CNG پمپ کے اوپر کہ جیسے یہ فیول کے لیے آپ CNG پمپ پر آئیں اپنا سوئچ آف کر دیں اور سگریٹ وغیرہ ہے تو اس کو بند کر دیں، اور اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں تو موبائل کو بھی آف کر دیں یا سائلنٹ پہ کر دیں، وہ اٹینڈ نہ کریں. کیونکہ موبائل، سگریٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ فوراً اگر کال آئی اور آپ نے اٹینڈ کر لی تو اس میں ایک اسپارک ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، اور وہ معمولی سے اسپارک ہی ایک بہت بڑے حادثے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طرح وہ گاڑی میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے تھے اور گاڑی میں AC آن تھا، انہوں نے گاڑی آف بھی نہیں کی تھی. AC میں جو گیسز ہوتی ہیں وہ امونیا ہوتی ہیں، امونیا گیس، وہ جان لیوا بھی ثابت ہوتی ہے. تو اس میں کہیں سے لیکیج تھی، تو جیسے ہی انہوں نے سگریٹ پی کے ہٹائی اور اس کی لیکیج کی وجہ سے گاڑی میں دھماکہ ہوا اور گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ جو صاحب تھے بڑی بری طرح جھلس گئے. وہ ان کی زندگی بچ گئی لیکن بہت اذیت میں تھے، بہت مشکل سے انہیں بچایا گیا، گاڑی کی آگ بجھائی گئی. کیونکہ میں اس فیلڈ میں تقریباً 25 سال سے ہوں، تو ایسے کئی حادثات ہیں جس پر ہم نے جا کے اس کو اٹینڈ کیا اور آگ بجھائی. کس طرح آگ لگتی ہیں اور اس میں کیا کیا احتیاطیں ہم نہیں کرتے، بے احتیاطیاں کیا ہیں. ہمارے پاس ایک ڈاکٹر صاحب کا بہت معلوماتی انٹرویو موجود ہے جس میں انہوں نے کافی ساری باتیں بتائی ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ بڑی توجہ کے ساتھ میرے مدنی چینل کے ناظرین ڈاکٹر صاحب کے ان تاثرات کو، ان انٹرویوز کو، اور جو انہوں نے احتیاطیں بیان کی ہیں، بچوں کے حوالے سے بڑی کام کی باتیں بیان کی ہیں، کس طرح آگ لگتی ہے کچن میں، چولہے کے ساتھ جو عورتیں کام کرتی ہیں وہ کیسے آگ سے جھلس جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ آگ اگر لگ جائے، اگر کوئی شخص جھلس جائے تو امیڈیٹلی اس کے ساتھ کیا فرسٹ ایڈ کرنی چاہیے، کیا فوراً اس کے لیے طبی سہولیات مہیا کرنی چاہیے، اور بھی کافی معلومات ہیں. آئیے میں آپ کو وہ ڈاکٹر صاحب کے تاثرات اور انٹرویوز بتاتا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے. بلکہ اگر آپ، میں عرض کروں گا میرے مدنی چینل کے ناظرین سے یا جہاں جہاں اسلام بھائی جمع ہیں، اگر کوئی کاغذ قلم لے لینا اور جو یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ اس کو نوٹ کرتے رہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی ان باتوں کو آپ نے نوٹ کر لیا اور ہم سب نے اس کو محفوظ کر لیا اور ان کی بتائی گئی احتیاطوں پر اگر عمل کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنی فیکٹری کو، اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کے لوگوں کو آگ کے جلنے سے
کسی حد تک بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر احمد ہے، میں یہاں برن سینٹر سول ہاسپٹل میں انچارج کے فرائض انجام دیتا ہوں۔ جلے ہوئے 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ فائر برن سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، جو آگ سے جلنا جسے کہتے ہیں، یہ ہمارے تقریباً 60% کیسز ہوتے ہیں۔ اور جو بقیہ کیسز ہوتے ہیں وہ الیکٹریکل برن، بجلی سے جلے ہوئے، کیمیکل برن، مختلف کیمیکل ہوتے ہیں جو گھروں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، ایگریکلچر میں استعمال ہوتے ہیں، فصلوں میں استعمال ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑے مارنے کے لیے ان سے جلے ہوئے ہوتے ہیں، اور آخر میں گرم پانی سے جلے ہوئے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر جلے ہوئے کیسز آگ سے آتے ہیں، اور آگ سے جو جلتے ہیں وہ غفلت، لاپرواہی اور اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے۔ زیادہ تر اس میں سے بھی خواتین ہوتی ہیں جو کچن میں جل رہی ہوتی ہیں۔ وہ کس لیے جلتی ہیں کہ دوپٹہ پہننے کا، کپڑوں کا اسٹائل عجیب سا ہوتا ہے، کپڑے اتنے ریشمی ہوتے ہیں، وہ اندر چلی جاتی ہیں، آگ بھڑک گئی، وہ اس کے قریب ہوتی ہیں، بعض مرتبہ وہ دوپٹے سے پتیلی اتار رہی ہوتی ہیں، وہیں پہ شعلہ ان کے دوپٹے میں لگتا ہے، پھر وہ دوپٹہ بجھاتے بجھاتے پورے کپڑوں میں آگ لگا لیتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کی بعض مرتبہ موت کا باعث بھی بنتی ہیں۔ ایک اور وجہ جو سب سے بڑی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کوکنگ رینج کے پیچھے ایک پائپ ہوتا ہے جو مین لائن سے کنیکٹڈ ہوتا ہے۔ وہ پائپ ربڑ کا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا، اب وہ ربڑ کا پائپ کچھ دن کے بعد جا کے سال 2 سال 4 سال کے بعد ہارڈ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، سخت ہونے کے بعد وہ چٹکتا ہے جیسے عام پائپ چٹکتے ہیں، اس میں سے گیس لیک ہونا شروع ہوتی ہے۔ تو لوگ کبھی پرواہ بھی نہیں کرتے، 10 20 سال سے وہ پائپ لگا رہتا ہے، اس کو اگر چینج کر لیں ہر 3 سال بعد 4 سال بعد تو وہ اس خطرے کا باعث نہیں بنے گا، کیونکہ آگ اس میں سے گیس نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا، کچن رات میں بند کر دیے جاتے ہیں، جب رات میں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، صبح جب اہل خانہ اٹھتی ہیں، خاتون خانہ، تو وہ جا کے ماچس جلاتی ہیں بچے کو ناشتہ بنانے۔ اس وقت وہ ویسے بھی نیند میں ہوتی ہیں، انہیں اتنا ذہن میں ہوتا بھی نہیں کہ کیا اسمیل آ رہی ہے، ایک دم بلاسٹ ہوتا ہے۔ اچھا، جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ بعد میں جا کے کوئی اس بات کا سروے کر کے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ایک نوب کھلی رہ گئی تھی چولہے کی یا وہ پائپ کے اندر کوئی پرابلم تھا۔ میں نے بتلایا نا، تھوڑی سی غفلت، لاپرواہی اور اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے یہ سارے حادثات ہوتے ہیں۔ ایک اور غلطی یہ کرتے ہیں لوگ کہ چولہا پہلے کھول دیتے ہیں، اس کے بعد ماچس جلانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کیسز بھی ہمارے پاس ہے۔ اب گیس نکل رہی ہے، چولہا تو ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، اگنٹ نہیں ہوا، وہ مشعلہ نہیں بنا اس میں، اور گیس نکلنا شروع ہوئی، اور گیس آپ کے قریب آ رہی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ جب آپ لگاتے ہیں تو گیس تقریباً اس تک پہنچ چکی ہوتی ہے جو شخص اس چولہے کے قریب کھڑا ہوا ہوتا ہے، تو ایک دم سے دھماکہ ہوتا ہے۔ اس دھماکے کی وجہ سے کپڑوں میں بھی آگ لگ سکتی ہے، چہرہ بھی جھلس سکتا ہے اگر قریب چہرہ لے کر چلے جائیں۔ چھوٹا سا حادثہ بعض مرتبہ پوری فیملی کا سکون برباد کرتا ہے۔ ایک تو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا فرسٹ ایڈ کیا دینی ہے، بجھانا کس طرح ہے، وہ آگے ایک دم ان کے قریب آ جاتے ہیں، اپنے ہاتھ لگا دیتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ملوث کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ شوہر بھی مر گئے اس میں، بیوی کی بھی زندگی ختم ہوئی، چھوٹا بچہ تھا وہ آ کے ان کو لپٹ گیا گھبراہٹ میں، وہ بچہ بھی گیا۔ تو اس طرح ایک فیملی کے 3 4 افراد جو ہے اس میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ ایک آگ لگنے کا اور میں آپ کو بتلاؤں کہ کیا طریقہ کار ہے کہ پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے یہ اگر 4-6 دن بند ہے تو اس میں گیس ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، جو زمین سے نکل رہی ہوتی ہے وہ گیس ٹینک میں بھر جاتی ہے۔ وہ گیس جو ہوتی ہے وہ ہائیلی انفلیمیبل ہوتی ہے، مطلب فوراً شعلہ پکڑتی ہے۔ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اکثر کچھ دن گھر سے باہر ہیں، واپس آئے، رات کو آنے کے بعد گھر میں ٹینک کا پانی دیکھتے ہیں موٹر چلانے سے پہلے، اور ٹینک کا پانی دیکھنے کے لیے وہ ماچس یوز کرتے ہیں عموماً۔ وہ جیسے ہی ماچس جلا کے ٹینک کے قریب لے کے جاتے ہیں وہاں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوتا ہے۔ وہ لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں کہ یہ دھماکہ ہوا کس وجہ سے۔ ہمارے ہاں آ کر بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہماری سمجھ میں نہیں آیا دھماکہ کس چیز سے ہوا ہے۔ تو کس طرح پانی کا لیول دیکھیں، ایک ٹارچ رکھیے، ٹارچ سے پانی کا لیول دیکھیے، کبھی ماچس اس کے قریب نہ جلائیں۔ آج کل جنریٹر بہت عام ہے، لوگ یہ کرتے ہیں جنریٹر میں فیول چلتے جنریٹر میں بھر رہے ہوتے ہیں، یہ سب سے خطرناک کام ہے کیونکہ پیٹرول، اچھا بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جنریٹر میں چلتے جنریٹر میں پیٹرول ڈالتے ہیں، یہ تو غلطی ہے، اس میں بھی آگ لگ سکتی ہے اس لیے کہ چلتے جنریٹر پہ کہیں نہ کہیں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ ایک اور طریقہ ہے جنریٹر میں جو لوگ اکثر جس کی وجہ سے جھلس کر آتے ہیں کہ اندھیرا ہوتا ہے، ہاتھ میں موم بتی پکڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں موم بتی ہے، ایک ہاتھ میں وہ کنٹینر ہے جس کے اندر پیٹرول ہے، وہ پیٹرول ڈال رہے ہوتے ہیں اور موم بتی اتنا قریب ہوتی ہے کہ جب وہ ڈالنے لگتے ہیں تو وہاں سے گیس نکلتی ہے پیٹرول کی اور اس موم بتی سے وہ آگ کیچ کرتی ہے، بس وہیں سے آگ لگی ہے۔ ایک اور صورت ہے جس میں آگ لگتی ہے فیکٹریز میں،
یا کسی آفس میں آگ لگ گئی, عموماً آفس ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں, تو آگ اتنا کام خراب نہیں کرتی جتنا وہ دھواں کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ دھوئیں کے اندر اتنے مضر کیمیکل ہوتے ہیں کہ وہ پھیپھڑوں میں جاتے ہیں, اور وہ اگر اسپیشلی پینٹ فیکٹری ہو, کپڑا فیکٹری ہو, یا لکڑی جل رہی ہو, یا کاغذ جل رہا ہو, یا فوم جل رہا ہو. اکثر گاڑی کے اندر جب ہوتا ہے تو فوم جل رہا ہوتا ہے, تو گاڑی کی آگ اتنا نہیں کرتی جتنا وہ فوم جلتا ہوا, کیونکہ یہ بڑی بسز جو ہوتی ہیں, جو انٹرسٹی چل رہی ہوتی ہیں, یہ پوری ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں, یہ بند ہوتی ہیں, اور ان کے دروازے بھی آٹومیٹک لاک ہوتے ہیں. اگر یہ دروازہ لاک ہے اور اندر آگ لگ گئی ہے تو یہ فوم جو جلتا ہے, اس کے جو پروڈکٹ ہوتے ہیں سانس میں جب جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں انہیلیشن انجری. یہ سانس کی نالیوں کو, پھیپھڑوں کو بالکل اس طرح کر دیتے ہیں, جا کے کیمیکل پوائزننگ ہوتی ہے سمجھے ایک طرح سے. یہ چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں جاتے ہیں, ان جگہوں پہ جمع ہو جاتے ہیں, اور وہاں پہ انفلیمیٹری ریئیکشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پیشنٹ ایک ہفتے کے اندر جو ہے جاں بحق ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے پھیپھڑے ناکارہ ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے کہ کہیں آفس میں آگ لگ گئی ہے, کسی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کوشش کریں قریب کوئی کھڑکی ڈھونڈیں اور اپنا منہ کھڑکی سے باہر نکال لیں, اس کھڑکی سے باہر نکالنے اور لمبی لمبی سانسیں لیں, اس لیے کہ باہر فریش ایئر ہے. اگر آپ کھڑکی توڑ دیں گے اور اس کے قریب بھی کھڑے ہیں گے, دھواں تو آپ کو آئے گا. منہ اپنا باہر نکالیں, لمبی لمبی سانسیں لیں. ایک دوسرا یہ کہ اگر فرض کرنا ایسا بھی نہیں ہے تو ایک کام یہ ہو سکتا ہے کہ کپڑے کو گیلا کر کے اپنے منہ اور ناک کے اوپر رکھ لیں, وہاں سے سانس لیں, کیونکہ گیس جب آتی ہے تو گیلے کپڑے کے اندر یہ ڈیزالو ہو جاتی ہے, تو یہ سانس کے ذریعے اندر تک نہیں جا سکتی ہے, بہت کم چانس رہتا ہے. ایک اور ہو سکتا ہے کہ دھواں اگر کہیں بھر جائے تو ایک بات یاد رکھیے بہت امپورٹنٹ, کہ دھواں آخر کے 2 فٹ پہ بہت کم دیر بعد آتا ہے فرش پہ. پہلے دھواں اوپر کے اٹھے گا, ہلکا ہوتا ہے, وہ چھت کے ساتھ ٹکراتا ہے, وہاں سے بھرنا شروع ہوتا ہے. تو جب بھی دھواں ہوگا نیچے کے 2-2.5 فٹ بالکل خالی ہوتے ہیں. اگر آپ رینگ کے گزر جائیں نیچے سے, یقین مانیں آپ بالکل سیفلی جائیں, دروازے تک پہنچیں, ہاتھ بڑھائیں, دروازہ کھولیں, باہر نکل جائیں. کبھی بھی کسی شاپنگ سینٹر میں یا کسی دکانوں پہ جا کے دیکھیں کہ ایک ساکٹ کے اندر کئی پلگ لگے ہوئے ہوتے ہیں, کئی تار لگے ہوئے ہوتے ہیں, کئی کنیکشن دیے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ایک پردہ بھی ڈلا ہوا ہوتا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, پردہ ہل رہا ہے, وہ کنیکشن ہل رہے ہیں, وہاں چنگاریاں نکلتی رہتی ہیں, وہ کبھی بھی وہاں سے آگ پکڑ جاتی ہے. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی فلیٹ میں یا کسی شاپنگ مال میں جا کے دیکھیں, تاریں کس بری طرح لٹک رہی ہوتی ہیں, اس کا کوئی نظام نہیں ہوتا ہے کہ اس کو صحیح طرح سے اس کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے اور اس کو سلیقے سے لگایا جائے. تو وہ ہوتا یہی ہے, وہی تار آپس میں کہیں ٹکرا جاتے ہیں, کوئی تار چھل جاتا ہے اس طرح سے ٹکرانے سے, وہ آپس میں ٹکراتے ہیں, شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, آگ بھڑک جاتی ہے سارے کے اندر. ہمارے ہاں کوئی فائر ایگزٹ نہیں ہوتا ہے. فائر ایکسٹنگوشر اگر لگے ہیں, پہلے تو لگے ہی نہیں ہوتے, بہت سی جگہوں پہ آپ جا کے دیکھیے نہیں لگے ہوں گے, اور اگر لگے ہیں تو ایکسپائر ڈیٹڈ ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں وجہ یہی ہے, میں نے آپ کو جیسے بتلایا پہلے, اویئرنیس کی کمی, لاپرواہی. میں ایک بار گیا سکھر میں لیکچر دینے کے لیے, تو وہاں میں نے ان سے پوچھا, ہوٹل میں بہت ڈاکٹر ٹھہرے ہوئے تھے, کافی ڈاکٹر تھے, تو میں نے ان سے پوچھا بیرے کو بلا کے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے؟ تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. وہ بیرے سے میں نے پوچھا کب سے کام کر رہا ہے؟ کہہ رہا 14 سال سے کام کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیے, جب ان کے عملے ہی کو نہیں معلوم ہے یہاں سے نکلنے کا دوسرا راستہ کیا ہے, تو اس ہوٹل میں خدا نہ کرے اگر آگ لگ جائے تو لوگ نکلیں گے کیسے؟ آگ لگ جائے تو اس میں سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے, مریض کو, جلتے ہوئے مریض کو وہیں رک جانا چاہیے. مریض بھاگتے ہیں باہر کی طرف, سب سے غلط کام یہ ہوتا ہے, باہر کی طرف جب بھاگتے ہیں تو اور آکسیجن ملتی ہے, آگ اور بھڑک جاتی ہے بجائے بند ہونے کے. کھڑے ہو جائیں ایک جگہ, گر جائیں. اچھا, نیچے گرنے سے کیا ہوتا ہے, جس پریشر سے گریں گے اس سے ہی آدھی آگ بجھ جاتی ہے. پھر رو لو اگر اکیلا بندہ ہے. اگر کچھ لوگ موجود ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو کہیں رک جاؤ, گر جاؤ. وہ رک گیا, گر گیا, اس کے بعد اس کو کسی کارپیٹ سے یا کسی موٹی دری سے ڈھانک دیں. ڈھانکنے سے یہ ہوگا کہ آکسیجن کٹ ہو جائے گی. اصل ہے آپ کو آکسیجن کٹ کرنا. پانی سے بھی آگ بجھائی جا سکتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا, غور کیجیے گا کہ آپ جاتے ہیں پیٹرول پمپس وغیرہ پہ, وہاں ریت ہوتی ہے بالٹیوں میں رکھی ہوئی. وہ ریت اسی مقصد سے ہوتی ہے. شاید لوگوں نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا ریت کیوں رکھی ہوئی ہے. پیٹرول کی آگ بہت مشکل سے بجھتی ہے, وہ ریت سے بڑی جلدی بجھ جاتی ہے, کیونکہ اس میں آپ پانی میں ڈالیں تو کام نہیں کر رہی ہوتی ہے. آگ پانی سے بھی بجھائی جا سکتی ہے, لیکن اتنا پانی عموماً آج کل گھروں میں ہوتا ہی نہیں ہے, بالٹیوں کا سسٹم ختم ہو چکا ہوا ہے. تو ریت جو ہوتی ہے وہ ہٹتی نہیں ہے وہاں سے. پانی تو آپ ڈالنے کا ہٹ جائے گا, ریت آپ نے گرا دی وہ چپکی رہے گی وہیں پہ. تو پیٹرول پمپس پہ اسی لیے آپ دیکھیں بالٹیوں میں ریت رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ ریت اسی مقصد سے ہوتی ہے کہ اگر ریت ہو تو اس سے ایسی آگ بھی بجھائی جا سکتی ہے جو کسی آگ بھڑکانے والے کیمیکل کی ہو, وہ بھی بجھ جاتی ہے اس سے. دیکھیے, ہمارے ہاں 2 بہت بڑے مسکنسیپشنس ہیں جس کو آپ متس کہہ رہے ہیں, کہ پہلا, پانی ڈالنے سے چھالے بن جاتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دیکھیے, پانی لگانے سے چھالا نہیں پڑتا. چھالے بننے کی تو وجوہات ہی کچھ اور ہیں.
پانی لگانے سے چھالا بننے کا عمل کم ہو جاتا ہے، بلکہ جو بالکل ہی غلط کانسیپٹ ہے کہ پانی، دیکھیں آپ جو کانسیپٹ ہے اس کے الٹا ہے، جو فائدہ ہے اس سے تو بلکہ تو پانی ڈالیں، بالکل نہ گھبرائیں پانی ڈالنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. آگ بجھنے کے بھی 10 سے 15 منٹ کے بعد پانی ڈالا جا سکتا ہے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ٹوتھ پیسٹ لگانا ایک بہت ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جل جائے ٹوتھ پیسٹ لگا. تو ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے مینتھول، بیشتر ٹوتھ پیسٹ میں ہوتا ہے مینتھول. ایک سوتنگ ایفیکٹ دیتا ہے، سکون پہنچاتا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ اس سے بہت پاپولر ہے کہ جیسی جلن ہو رہی ہے وہ مینتھول لگانے سے آرام آ جائے گا. اس سے وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے فائدہ، لیکن لانگ ٹرم میں کچھ نہیں ہے. اور یہ جتنی چیزیں ہمارے یہاں ہیں، انڈا سفیدی لگا دینا، انڈے کی ہلدی لگا دینا، لال دوائی لگانا، نیلی دوا لگانا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میرے پاس ایسے بچے بھی لے کر آئے ہیں جن کو بوری جلا کے لگایا ہوا تھا، جوٹ جلا کے لگایا ہوا تھا، کپڑا جلا کے لگایا. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ان سے زخم اور خراب ہو جاتے ہیں. ایسا کوئی عمل نہ کریں. جلنے کے بعد پانی ڈالیں، پانی ڈالنے کے بعد مریض کو کسی صاف چادر میں لپیٹیں، اور جو عملہ ہے جلے ہوئے علاج کرنے والا جو اسپتال ہے وہاں تک اگر آپ کی رسائی ہے تو فوری طور پہ پہنچا دیں. یہ غفلت سے ہی ہوتے ہیں اور لیک آف اویئرنیس، جو آگاہی نہیں ہوتی لوگوں کو. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایک بچہ لے کر آئے، شادی تھی گھر میں، انہوں نے پتیلا بہت بڑا سا دودھ کا گرم کر کے رکھا، بچے بھاگتے ہیں، بچہ اندر گر گیا. 75% جلا ہو بچہ نہیں، وہ جہاں بھاگ ہو گیا. اس سے پہلے بھی ایک اسی طرح ہوا، بارات کے اندر آئے، وہ سالن رکھا ہوا تھا، بچہ سالن میں گر گیا جا کے. بچوں کو کچن سے دور رکھنا چاہیے. ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ٹیبل کلاتھ جو ہے ٹیبل پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، چائے کارنر پہ رکھ دیتے ہیں، بچہ آ کے ٹیبل کلاتھ کھینچتا ہے، وہ چائے سیدھی بچے کے اوپر گرتی ہے. تو یہ اکثر بچوں کو گود میں لے کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، بچے اسی میں ہاتھ مار دیتے ہیں، پتہ چلا وہ چائے کی پیالی بچے کے اوپر. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو تھوڑا سا سگریٹ جلا کے پی رہے ہوتے ہیں رات میں سوتے وقت. بس نیند لگ گئی، اور سگریٹ جا کے رضائی میں لگا یا کمبل میں لگا، وہاں آگ لگنا شروع ہو گئی. یہ سارے واقعات ہم فیس کر چکے ہیں. تو یہ تمام یہ سلنڈر کس طرح پھٹتے ہیں کہ ہمارے ہاں کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ آیا، اس نے سلنڈر کھول رہا ہے، وہ وہیں ہتھوڑیاں چلا رہا ہے. آپ مجھے بتائیے، وہ ہتھوڑی سے کھولنے کی کوشش کر رہا ہے سلنڈر کو، وہ ہتھوڑی سے چنگاریاں نکل رہی ہیں. جیسے ہی سلنڈر کھلا اس نے آگ پکڑی، یہ ہو چکا ہے. اور اس کے بعد سارے سلنڈر دکان کے جلنا شروع ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں 7-8 لوگ مرے تھے. اندازہ لگائیں کتنی بڑی غفلت ہے. چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اگر ہم دیکھ لیں، ان پہ اگر توجہ کر لیں اور ان کی اگر آگاہی مل جائے، جیسے آپ یہ پروگرام کے تحت دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس طرح کے پروگرامس ہونے چاہیے. تو لوگوں کو یقیناً جو جلنے کے واقعات ہیں یقیناً کم ہوں گے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی بھی ملے گی. بالخصوص انہوں نے جو گھر کے حوالے سے جو کچھ مدنی پھول بیان کیے ہیں، جو اسلامی بہنیں کچن میں کام کرتی ہیں، باورچی خانے میں، مطبخ میں جو کام کرتی ہیں، ان کے لیے انہوں نے چند ایک قیمتی مدنی پھول بیان کیے کہ یہ جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں یہ اپنے دوپٹے سے عموماً پتیلی اٹھاتی ہیں، گرم پتیلی. جیسے اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا برتن رکھنا ہوتا ہے چولہے پر، تو وہ چولہا بجھانے کی زحمت نہیں کی جاتی بعض اوقات. تو جلتے چولہے پر جیسے کہ وہ چائے پک گئی یا کوئی اور چیز پک گئی، تو اپنا ہی دوپٹہ لے کر، اپنی ہی کوئی چادر لے کر انہوں نے وہ اٹھایا. تو ظاہر ہے کہ وہ ریشمی کپڑے، جس طرح کے کپڑے پہنے جاتے ہیں جو آگ کو زیادہ تیزی کے ساتھ پکڑتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ مطلب چولہا بجھا دیں یا کوئی ایسی احتیاط کریں، اور برتن اٹھانے کا کپڑا الگ رکھیں، اس سے برتن اٹھائیے. پھر ایک بڑی پتے کی بات انہوں نے بتائی کہ پہلے چولہا جلایا جاتا ہے، اس کے بعد ماچس جلا کر، مطلب یہ جو بھی ہے کہ بعض اوقات جیسے وہی میں موبائل کا کیا بولوں، آپ نے چولہے ابھی گیس شروع کی، اس میں موبائل کی فون کی گھنٹی بجی، کیا کر رہی ہو؟ بس وہ بیٹھی ہوں، وہ چائے بنا رہی ہوں، یہ بنا، اتنے میں گیس چل رہی ہے. اب آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ گیس تو شروع تھی، آپ نے لی یہ. اچھا اس وقت گیس کے پاس یا آگ کے بعد موبائل فون کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. واللہ عالم اگر میری کوئی انفارمیشن غلط ہو تو جو یہ باتیں بھی جو سنی گئی ہیں موبائل کے حوالے سے، تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید کچن میں موبائل فون کا استعمال نہ کیا جائے. کیا کہتے ہیں غلام یاسین؟ یہ سب یہ غفلت بہت زیادہ دیکھی گئی ہے خواتین کے حوالے سے، کیونکہ کچن فائر ایک بہت ایسی فائر ہے کہ اس کو لگنے میں کچھ زیادہ وقت درکار نہیں ہوتا، کیونکہ کچن میں عموماً کھانا پکایا جاتا ہے.
چولہے فل اس میں چل رہے ہوتے ہیں اور کچن کا جو ٹمپریچر ہے وہ بہت ہائی ہوا ہوتا ہے اس وقت وہ، تو وہاں سے تھوڑی سی بے احتیاطی بھی بہت بڑے حادثے کا سبب بنتی ہے۔ اور اکثر جو خواتین کچن میں کام کرتی ہیں ان پہ جو فائر ہوتی ہے وہ لوز ڈریسنگ کی وجہ سے ہوتی ہے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننے کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اکثر وہ پتیلی میں چمچ چلاتے وقت ان کی آستین نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، جس کو بے احتیاطی کی وجہ سے وہ فائر کپڑے میں آگ لگ جاتی ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ خواتین کے دوپٹہ اتنا پیچھے سے لٹکا ہوا ہوتا ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ کچھ اپنی احتیاطی تدابیر بھی کر لیں، اور مصروفیت اتنی ہوتی ہیں کہ اس کو ہر کسی کا جواب بھی دینا ہے، کھانا بھی پکانا ہے اور ٹائم پہ کام بھی ختم کرنا ہے۔ تو اسی بے احتیاطی کی وجہ سے جب دوپٹہ ان کو پیچھے لٹکا ہوا ہوتا ہے، کسی دوسرے کام کے لیے جب گھومتی ہیں تو اکثر دیکھا گیا ہے اور یہ واقعہ سننے بھی آئے ہیں کہ دوپٹے میں پیچھے سے آگ لگی ہے اور انہیں محسوس نہ ہو سکا۔ جب وہ آگ دوپٹے سے بڑھتے بڑھتے ان کے شرٹ، کپڑے اور بالوں تک پہنچی تو پھر انہیں احساس ہوا، اس وقت تک وہ کافی انجرڈ ہو چکی تھیں۔ تو اس بے احتیاطی کی وجہ سے کافی آگ لگتی ہے۔ اور ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں وہ کچن کے لیے ایک خاص کر کے ایک اپریل ہوتی ہے کہ جس کو اگر ہم دوپٹہ اوڑھ کر اور اپریل کو پہن لیں تو ہم پورے بالکل سیف ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ نہیں، موبائل کا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو عرض کر رہا، جیسے آپ نے جو چند چیزیں، کار کا حادثہ بھی موبائل کی وجہ سے، وہ جو میں نے ایک مووی دیکھی تھی وہ بھی موبائل کی وجہ سے، تو کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اسلامی بہنیں یا جو بھی کچن میں جو کام کرتے ہیں، باورچی خانے میں جو کام کرتے ہیں، یا کیٹرنگ والے جو ہیں جو پکاتے ہیں، گیس سلنڈر میں گیس کا جو کام ہے، وہ گیس اور آگ کے پاس موبائل فون کے استعمال سے بچیں؟ کیا یہ ان کو مشورہ دیا جائے؟ ایسی جگہ پر کہ جہاں پر نقصانات کا اندیشہ ہو تو وہاں پر موبائل کالز سننے سے اجتناب کیا جائے، اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کال سننی ہے وہ تو ایمرجنسی ہے، اگر چولہا جل رہا ہے تو اس کو پھر بند کر دیا جائے، احتیاطیں کی جائے، احتیاط کی جائے اس کو۔ اچھا، دوسرا یہ تھا کہ اپنے گیس کا جو پائپ انہوں نے بتایا کہ وہ واقعی انہوں نے بڑی پیاری نشاندہی کی کہ بھائی ایک بار وہ گیس کے ربر کا پائپ لگ گیا اور وہ سالوں سال لگا ہوا ہے، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ پائپ لیک کر رہا ہے، یا یہ پائپ کا یہ جو نوزل میں جو لگا ہوا ہوتا ہے وہ لیک کر رہا ہے، کیا لیک کر رہا ہے۔ عموماً لیکیج ہو بھی رہی ہوتی ہے ہمارے گھر کے چولہوں میں، اور وہ جس کہتے ہیں نا بھڑکا بھی نکلتا ہے، آگ کے شعلے بھی اٹھتے ہیں، لیکن اخراجات کی وجہ سے پلمبر کو کون پیسے دے گا، یہ کون دے گا، ربر کون خریدے گا۔ آپ بتائیے کہ جن پیسوں کو بچانے کے لیے آپ یہ غفلت یا سستی یا جس کو جو بھی نام تو کر رہے ہیں، تو اب جان ہی نہیں ہوگی تو یہ پیسہ کس کے کام آئے گا؟ تو ایسی بے احتیاطیاں گھر میں جو ہمارے یہاں ہوئی ہیں، اس کو بالکل آپ نوٹس لیجئے، اور چولہا پہلے سے مت چلائیے۔ انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک ہے، اس میں ایک چونکہ وہ زمین کے اندر ہوتا ہے کٹر ٹینک، تو گیس جمع ہوتی ہے اور وہ چند دنوں کے بعد وہ ڈھکن اٹھایا جائے تو گیس نکلتی ہے۔ میں نے امیر اہل سنت کو اس طرح کی احتیاطیں کرتے دیکھا ہے کہ جب کبھی آپ کئی دنوں کے بعد کسی کمرے کی طرف جاتے ہیں یا کسی گھر کی طرف جاتے ہیں، یہ خود ہمیں بھی آپ نے سمجھایا سکھایا ہے، تو جب کئی دنوں کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھولتے ہی تھوڑا سا دور ہٹ کر آپ، یہ ذاتی طور پر ایک بار نہیں کئی بار میں نے دیکھا، اور مجھے بھی اور چند اسلام بھائی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا ہے، اور آپ باقاعدہ چادر سے، آپ کے پاس ماشاءاللہ چادر ہوتی ہے، چادر سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے ہیں امیر علیہ سنت۔ یہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زہریلی گیس کے کئی آپ نے واقعات پڑھے اور سنے ہوں گے کہ فلاں جگہ سے زہریلی گیس آئی، اتنے لوگ مر گئے۔ تو یہ واٹر ٹینک کا بھی جو انہوں نے بتایا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور گھروں کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ میسیج ہے، یا فیکٹری وغیرہ کے اندر کہ بھئی اتنے دنوں تو جو ٹینک بند ہے، اگر اس کے اندر گیس بھر گئی۔ اچھا، یہ بھی بہت پتہ کی بات تھی کہ ٹینک عموماً اندر سے اندھیرا ہوتا ہے، ٹینک کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اب ٹینک میں پانی ہے یا نہیں ہے، یہ چیک کرنے کے لیے ٹارچ کی جگہ پر ہم آگ کا استعمال کر رہے ہیں، اور وہ اگر اس کی گیس نکلی پھر جو تباہی ہوگی، یہ بھی بہت نوٹسیبل بات انہوں نے کی ہے، غور طلب بات ہے۔ جنریٹر، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ جنریٹر، لائٹ چلی گئی اور اب آپ جنریٹر آن کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جنریٹر آن کرنے کے لیے، جنریٹر شروع کرنے کے لیے آپ آگ جلا کر جا رہے ہیں موم بتی، جگہ پتہ ہے کہ جنریٹر یا تو گیس سے چلے گا یا پیٹرول ڈیزل سے چلے گا۔ گیس بھی آگ پکڑتی ہے، پیٹرول ڈیزل بھی آگ پکڑ رہا ہے، آگ تو ان سے دور رکھی جاتی ہے۔ اب آپ
जनरेटर चेक करने के लिए जा रहा है। फिर इसमें हो सकता है कि बाद अक्लमंद तो इसे चोट के लिए कह रहा हूं कि बाद ऐसे गाफिल हो जाते हो कि उस जनरेटर के अंदर पेट्रोल या डीजल है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मोमबत्ती से चेक करते हो कि अंदर में पेट्रोल डीजल है या नहीं है। अब आग का धमाका होने में कसर क्या रही। अभी पिछले दिनों बाबुल मदीना का अभी चंद दिनों पहले का वाकया हुआ है। वही जनरेटर की वजह से, एक बेएहतियाती होती है, जनरेटर की वजह से घर में आग लगी और उस घर में आग लगने की वजह से ठीक ठाक नुकसान हुआ। अब ऐसा अगर कोई अल्लाह ना करे मंजर करीबी किसी के साथ अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको गौर कर ले और बिल्कुल ना करे। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें, बच्चों को इस तरफ ना भेजें, क्योंकि हमने बच्चों के शुरू से इस मामले में तरबियत नहीं की। हमने ये कहा करीब नहीं जाना, गरम है। अब गरम है क्या पता। अब जैसे कि वो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक बच्चा उस गरम पतीले में गिरा, एक बच्चा शादी में गरम पतीले में गिरा सालन के, तो अब बच्चे इस तरह गरम पतीलों में गिर दिया तो ज़मीन पर इतनी गरम चीज़ें रखने की हाजत ही नहीं थी। एहतियात। असल में हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज माइंड हो गए हैं, बहुत कंफ्यूज माइंड है। हम गाड़ी चलाते हुए भी आपने देखा होगा, गाड़ी चलाते अचानक ब्रेक लगता है ना तो आदमी तो झटके से कौन है। अब वो उसको पता ही नहीं था, वो मोबाइल में बात कर रहा है या किसी और सोच में जा रहा है, घर से लड़का निकला है, पता नहीं क्या निकला है, वो जा रहा है गाड़ी चलाता तो पता ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या हो रहा है। अचानक वो बस वाला हॉर्न मारता है तो उसको झटका लगता है कि क्या हो गया, मैं कहाँ हूँ। अब बस सड़क पर हो आप गाड़ी चला रहे हैं, आप पेट्रोल भर रहे हैं, आप पेट्रोल पंप पे खड़े हैं, आप सीएनजी गैस के स्टेशन पे खड़े हुए हैं, आप जनरेटर में पेट्रोल डालने जा रहे हैं, आप गैस के जनरेटर को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आपने अपने गैस के जनरेटर में और आपके गीजर में कितना फासला रखा हुआ ये भी देख लीजिए। कई घरों में जाकर देखिए आप, उनके गैस लीक हो रही होती है। फिर लड़ते हैं ये गैस के इदारे से कि जनाब इतना बड़ा बिल बना के भेज दिया। अब उनको जाकर पूछो, वो कहेंगे आपकी गैस लीक हो रही होती है, घर के अंदर गैस लीक हो रही होती है, गीजर बंद हो गया, बाज़ औक़ात अगर बर्नर उसका ख़राब है तो गैस लीक हो रही होती है। आपका चूल्हे के अंदर वो पाइप सड़ गया है, पुराना हो गया है, नोज़ल पुराना हो गया है, या वो इसका नॉब जो है वो अगर लूज़ हो गया तो आपकी गैस लीक हो रही होती है। घर के अंदर कितना ये प्रॉब्लम है। तो अल्लाह करे कि हम मतलब इस एहतियातें करने में कामयाब हो जाएं। अब मैं आपकी चंद कॉल्स लेता हूं, उसके बाद फायर ब्रिगेड के हवाले से और मज़ीद हमारे पास इनके अफसरान और ज़िम्मेदारान फैक्ट्री वगैरह के हवाले से कुछ तासुरात और मालूमात हैं वो भी देता हूँ। लेकिन ये साथ साथ जो इन्होंने जो बयान किया ये शॉर्ट सर्किट होने के, जैसे आपने वो पलक दिखाए होंगे इन्होंने, अब अपने घरों का जायज़ा लें, अपने बिल्डिंग का जायज़ा लें, अपने फैक्ट्री का जायज़ा लें, अपनी मस्जिद मदरसे वगैरह का जायज़ा लें। कितने इलेक्ट्रॉनिक वायर आपने खुले रखे हुए हैं, खुले तार डाले हुए हैं। एक छोटा सा पलक लेने में हमको तकलीफ होती है। माचिस की तिलियां फंसाते हैं, आपने देखा होगा। अब आप बताइए, इस सॉकेट के अंदर चिंगारी आती है, आपने तार डाला है नंगा, बिल्कुल वो तार है उसका, ठीक है, पलक आपने लिया नहीं, और अब उसके अंदर माचिस की तिली डाली है जो बिल्कुल वुड है, लकड़ी है, और अगर कोई ज़्यादा वो होगा तो अब उसके अंदर बारूद लगा हुआ है। उस माचिस की तिली के साथ, गुलाम यासीन भाई हैं, उसके साथ बारूद लगा हुआ है। अब अगर थोड़ी सी अंदर में शॉर्ट सर्किट चिंगारी होगी तो फौरन वो बारूद माचिस जलेगी तो आग जलाएगी। अब ये सारी गफलतें नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको कौन से अक्लमंदी बोलेंगे, समझदारी बोलेंगे। फैक्ट्री बनाने वालों ने फैक्ट्रियां बनाई, मगर आग से खुद को, अपनी फैक्ट्री को, अपने माल को, असबाब को, अपने मुलाजिमीन को, इन सब को बचाने के लिए, आग से बचाने के लिए आपने क्या एहतमाम किया। मुझे तो उन इदारों पर भी बड़ी हैरत होती है। जैसे हम ट्रैफिक के मामले में कहते हैं कि अगर ट्रैफिक की जो फिटनेस सर्टिफिकेट के जो इदारे होते हैं या लाइसेंस के जो इदारे होते हैं, अगर ये अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, मजा लेके कोई गफलत के साथ इस तरह मतलब कि सड़क पर बेबाकी के साथ ट्रैफिक चलाते, जैसे हमारी सड़कें ट्रैफिक हादसात की वजह से खून से बिथड़ी हुई हैं, खून ही खून जैसे हर तरफ है, और हमारी इमारतें आग ही आग इस वक्त हो रही हैं, घरों में आग लग रही हैं, बिल्डिंग बनाने वाले नाकिस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, गैस के पाइपलाइन के नाकिस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक का जो माल डालते हैं उसमें नाकिस मटेरियल यूज़ कर रहे हैं।
چولہے بنانے والے اپنے 2 پیسے بچانے کے ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں، ناقص سامان یوز کر رہے ہیں. گیس سلنڈر بنانے والے 2 پیسے بچانے کے لیے ناقص مٹیریل یوز کر رہے ہیں. آپ جاتے ہیں چیزیں لینے کے لیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ 1000 روپے کا ہے، تو دوسری دکان میں جاتے ہیں، یار چھوڑو میں 500-700 روپے میں دیتا ہوں. میں نہیں کہتا کہ وہ مہنگا دے رہا ہے سستا دے رہا ہے، دونوں ڈنڈی مار رہے، کیا کر رہے، دھوکہ دے رہے، خیانت کر رہے. ایک سوال آپ کے لیے کھڑا کر رہا ہوں، اگر ایک چیز مہنگی مل رہی ہے، اگر مارکیٹ میں کہیں سستی مل رہی ہے، کچھ تو ڈیفرنسز ہوں گے، کچھ تو فرق ہوگا، کمپنی کا کوئی تو فرق ہوگا. میں نہیں کہتا مہنگا ہی خریدیں، میں کہتا اچھا خریدیں. اگر اچھا ملتا ہے آپ کے بجٹ میں آنا چاہیے، آپ تھوڑا غور کر لیجئے. اور یہ چیزیں جو آپ کے گھروں کو، آپ کے دفتروں کو آگ لگاتی ہیں، آپ کی جانوں کو ضائع کرتی ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی غور نہیں کریں گے آپ؟ الیکٹرکسٹی کے معاملے میں، ساکٹ کے معاملے میں سستے پلک لے لیں گے، سستے تار لے لیں گے. اور سستے تو ٹھیک ہے، گھٹیا، چلو میں سستا نہیں کہتا، گھٹیا قسم کا کہتا ہوں، سستا نہیں کہتا. چلے اگر بالکل کوئی کم قیمت میں اچھی چیز ملتی ہے، مدینہ ہمارے ویسے ایسے ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی کہ کم قیمت میں اچھی چیز مل جائے، مگر مل جائے نصیب والے کو تو کیا بات ہے مدینے کی. آئیے میں آپ کی کالس لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خرم شہزاد اطاری منڈی بہاؤدین سے عرض کر رہا ہوں، مدنی چینل پہ سلسلہ آگ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس میں بہت اچھی معلومات دی جا رہی. اس میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ایک جگہ پہ کھانا پکایا جا رہا تھا، دیگ پکائی جا رہی. ایک شخص نے وہ آگ جلانے کے لیے اس کے اوپر پٹرول ڈالنا چاہا گیلن کے ساتھ. جب اس نے گیلن کے ساتھ پٹرول ڈالنا چاہا تو یکدم آگ بھڑک اٹھی، اس کے ہاتھ سے گیلن ہل گئی اور اس کا پٹرول اس کے اپنے اوپر گر پڑا. تو اپنے اوپر گر پڑا تو اس کی وجہ سے اس کو خود کو آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ بری طرح جھلس گیا اور اس کے اوپر بڑی مشکل سے اس کے آگ پر قابو پایا گیا. اس میں یہ ہمیں جب یہ ہم پٹرول وغیرہ کا استعمال کریں تو اس کا ہمیں طریقہ بھی سیکھنا چاہیے اور احتیاط بھی کرنی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، آپ اپنے واقعہ سنایا. اللہ تعالیٰ میں عبرت حاصل کرنے کی اور احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی سے محمد خرم رضا اطاری عرض کر رہا ہوں. بھائی صاحب میرا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ گھروں میں مٹی کے تیل کا چولہا جو ہے نا یہ استعمال کیا جاتا ہے، تو کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ وہ چولہا اچانک پھٹ جاتا ہے، اس سے کئی ہم واقع ہو چکی ہیں. تو مٹی کے تیل کے جو چولہا ہے اس کے بارے میں احتیاط کو استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. مٹی کے تیل کا چولہا، اب دیکھیں جب گیس نہیں ہوگی تو ضرورت ہوگی تو استعمال تو کیا جائے گا. اور بہت ساری ایسی جگہ جہاں گیس نہیں پہنچی ہوئی ہوتی، بلکہ ہمارے یہاں جیسے کہ گیس پائپ لائن کے ذریعے انڈر گراؤنڈ کنسل ہو کر جو ہمارے تک پہنچی ہوئی ہیں. کئی ممالک ایسے ہیں جس میں اس طرح کی گیسوں کی سپلائی ہے ہی نہیں. وہاں پر تو باقاعدہ گھر میں 15 دن میں، 20 دن میں یا مہینے میں، ہفتے میں سلنڈر منگائے جاتے ہیں. وہ کمپنیز ہیں جو سلنڈر سپلائی کرتی ہیں اور وہ باقاعدہ پورے کے پورے سلنڈر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب گیس کا چولہا ہو، گیس کا سلنڈر ہو یا مٹی کے تیل کا چولہا ہو، بات یہ ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے. حاضر ذہن، یعنی مجھے جو محسوس ہو رہا ہے کہ حاضر ذہن ہونا بہت ضروری ہے. ذہنی طور پر بندہ حاضر ہے، جو بھی کام کرے اب ذہنی طور پر حاضر ہے. میں یہ سلسلہ کرنے بیٹھا ہوں، میں ذہنی طور پر حاضر نہ ہوں بالفرض، اور سلسلہ کچھ اور ہو رہا ہے، کہنا کچھ اور چاہ رہا ہوں، سوچ کچھ اور رہا ہوں، کنفیوژن ہو، یہ ہو، پریشانی ہو، ہزار قسم کی چیزیں اگر ہوں بھی، لیکن آدمی جب کسی کام کے کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر اب اس طرف کو ہی غور کرے گا نا، اس طرف کو غور کرے گا، اس طرف کو سوچے گا، تب جا کر کوئی بات بنے گی. ورنہ کرنا کیا تھا، کرے گا کیا. ایک اسلامی بھائی کو میں جانتا ہوں، خود وہ کہتے ہیں کہ یار میں اتنا کنفیوز مائنڈیڈ آدمی ہوں کہ میں گھر سے نکلتا ہوں دفتر کے لیے چلا جاتا ہوں کہیں اور، راستے میں پتہ چلتا ہے کہ میں کچھ کہیں اور جانا ہے. اچھا یہ متعدد واقعات، بعض کی آپ نے کیفیت دیکھی ہوگی کہ بھولنا جیسے کہ ان کی وہ عادت کا حصہ بن جاتی ہیں. کبھی موبائل بھولیں گے، کبھی چابی بھولیں گے، کبھی پرس بھولیں گے. بعض تو بچے تک بھول جائیں. آپ کو حیرت ہوگی، مجھے پتہ ہے بچے بھول جائیں. یار بچہ تھا میرے ساتھ، ان کے نصیب کے یہ گھر جا کے بچوں کی امی یاد ہی دلاتی کہ بچہ تھا وہ کہاں رہ گیا. اب راستے میں یاد آ جائے، بعد میں یاد آ جائے، بچہ کے سوتا ہوا رہ گیا. مستی میں مست ہیں، غافل ہیں، ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں، کنفیوزڈ مائنڈ ہوتے ہیں.
اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تھوڑی زندگی کو ریلیکس دیں, مطلب نارمل زندگی گزاریں, پلیز نارمل زندگی گزاریں. حالات کو فیس کرنے کی عادت پیدا کریں. ٹھیک ہے, حالات بھی بعض اوقات انسان کو کنفیوز کر دیتے ہیں, مگر اکا دکا چلے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کبھی کبھار زندگی میں اس طرح کے, لیکن بعض تو مطلب بالکل کنفیوز مائنڈڈ ہوتے ہیں, ایبسنٹ مائنڈ ہوتے ہیں اور بڑے مطلب کہ جلد باز. اصل میں جلد بازی بھی ایک فیکٹر ہے, جلد بازی کرتے ہیں, ہر چیز میں جلد بازی کرتے ہیں. یہ جلد بازی, یہ ایک وقت میں ایک کام کرنا ہے, توجہ کے ساتھ کرنا ہے. اب کوشش کرے گی کہ میں 10 کام کروں. اگر ایک وقت میں 2-3 کام نارمل طور پر, جیسے کہ امیر سنت ہے, ایک وقت میں 2 کام کرنے ہیں. ایک وقت میں 2 کام کیسے کریں گے؟ ایک وقت میں 2 کام کریں گے کہ آپ کو چائے پینی ہے. اب چائے پینی ہے تو چائے کی پہلے نیت ہو گئی, جیسے کہ مختلف اچھی نیتیں ہوتی ہیں. اب چائے پیتے ہوئے وقت چائے پینے میں لگے گا. اب ساتھ ہی کوئی دینی کتب سامنے رکھ لی, کوئی سی چیز رکھ لی, یا اسلامی بھائیوں کی کسی کو پرچیاں ہوں گی وہ سامنے رکھ لی, تاکہ چلے چائے بھی پیتا رہوں یہ کام ہو جائے. تو یہ ایک وقت میں 2 کام, یہ اس طرح کے اور اس سے ریلیٹڈ 1-2 اور کام ہو گئے وہ ہو گئے, لیکن وہ سارا حاضر ذہنی کے ساتھ ہونا چاہیے. برائے کرم کچن میں کھڑے ہونے والی اسلامی بہنیں, باورچی خانوں میں کام کرنے والے اسلامی بھائی, یا یہ جو پلمبر حضرات ہوتے ہیں, یہ جو جنریٹر بنانے والے جو لوگ ہوتے ہیں, جو فیکٹری کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں, جو بوائلر مشین یوز کر رہے ہوتے ہیں فیکٹری کے اندر, الیکٹرک روم کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پورے جنریٹر روم کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پورے مطلب کہ اس طرح کے کاموں کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ اپسٹ مائنڈ ہوں گے اور کنفیوز مائنڈ ہوں گے تو اپنے آپ کو تو نقصان پہنچائیں گے, اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام تاری, میں ضلع حافظ آباد جامعۃ المدینہ سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کا سلسلہ آگ ہی آگ, یہ دیکھ کر دل کو بڑی خوشی ہوئی. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ضلع حافظ آباد کے قریبی شہر جلال بٹیاں میں جہاں پر آتش بازی کا لوگوں نے سامان رکھا ہوا تھا, تو وہاں پر وہ سگریٹ پی رہا تھا, تو اس نے سگریٹ بغیر بجائے رکھ دیا. تو اس سگریٹ کی وجہ سے پھر وہ جو بارود تھا وہاں پر پڑا ہوا, اسے آگ لگی. تو اس آگ لگنے کی وجہ سے اس پوری بلڈنگ میں دھماکہ ہوا, اور وہ بلڈنگ بھی پوری جل گئی, اور وہ جو اسلامی بھائی وہاں پر موجود تھا وہ بھی سارا آگ میں جلس گیا اور فوت ہو گیا. تمام اسلام بھائیوں کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اس معاملے میں احتیاط برتا کریں. اللہ تعالیٰ میں امیر اہل سنت کی عظیم تعلیمات اور مدنی چینل کی تعلیمات پہ عمل کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب شریف کا ایک واقعہ ہے, شادی کی تقریب میں آگ لگی اور 25 ہلاکتیں ہوئی. اطلاعات کے مطابق شادی کی تقریب کے دوران فائرنگ سے مبینہ طور پر ایک ہائی وولٹیج پاور لائن گر پڑی اور اس سے نکلنے والی چنگاریوں سے آگ لگی. مزید اس کی تفصیلات میں آگے جا کے لکھا ہوا ہے کہ وہاں کی حکام نے شادیوں میں آتش بازی پر پابندی عائد کی, جو قبائلی علاقوں میں مقبول رواج ہے. سن 1999 میں بھی اسی طرح کی مشرقی صوبے میں واقعہ ہوا تھا, جس میں 76 ہلاکتیں ہوئی تھیں. اسی طرح برازیل میں نائٹ کلب میں آگ لگنے سے ہلاکتیں 245 تک پہنچ گئیں. یہ اسٹیج پر آتش بازی ہو رہی تھی, جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے دیکھتے آگ نے پورے کلب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. نائٹ کلب سے نکلنے کا صرف ایک ہی راستہ تھا, جس کے باعث زیادہ تر ہلاکتیں زہریلے دھوئیں اور افراتفری کے باعث کچلے جانے کے باعث ہوئی. تو یہ خبر تھی میرے پاس, تو میں نے کہا آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ اس طرح کی آتش بازیاں برائے کرم اپنے نہ ہونے دیں. سگریٹ پینے والے تو اپنے حال پہ بھی رحم کریں اور اس قوم اور امت کے حال پہ بھی رحم کریں. اب جیسے وہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سگریٹ پیتے پیتے سو گیا, اب یہ بھی ممکن ہے. اب ان کے تجربات, ان کے بعد ایک سے ایک اس طرح کے پیشنٹ آتے ہوں گے, اور تو ان کو واقعات کا بڑا اندازہ ہوتا ہوگا کہ سگریٹ پیتے پیتے سو گئے تو اب وہ بستر پر آگ لگ گئی. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیڈ, آپ کا جو بستر ہے بیڈ ہوتا ہے, آج کل بیڈ میں بھی الیکٹرانک چیزیں, جیسے الیکٹرانک وائرنگ ہوتی ہے, بلب لگائے, روشنی لگائے, خوبصورتی کے لیے ہوتی ہے. اس پر تھوڑا سا غور کر لیجئے گا. میں احتیاطاً ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس پر غور کر لیجئے گا. آپ سوئے ہوئے ہیں اور آپ کے اسی بستر کے اندر
جو الیکٹرانک تار بچھی ہوئی ہیں، آپ روشنی چاہتے ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے میں کہہ رہا ہوں، یہ خوبصورتی کے لیے بعضوں کا لوگ لگاتے ہیں، ڈیزائننگ کے لیے لوگ لگاتے ہیں، اور صرف توجہ دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، غور کر لیجئے، اگر آپ کو میری بات سمجھ میں آتی ہو تو بچنے کی کوشش کیجئے گا کہ برائے کرم اس طرح کم از کم جس بستر پر آپ سوئے ہوئے ہیں اس بستر کو تو الیکٹرانک تار سے دور رکھیے، وائرنگ سے دور رکھیے، اور اگر بلب جلانا ہی ہے تو میں مشورہ یہ دوں گا آپ ٹارچ اپنے ساتھ رکھیے۔ امیر اہل سنت میرے پیارے باپا جان پیر و مرشد اپنے بستر کے ساتھ ٹارچ رکھتے ہیں، بالکل ٹارچ رکھتے ہیں، عادتاً ٹارچ رکھتے ہیں کہ وہ روشنی کے لیے ٹارچ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو بجلی سے جو شارٹ سرکٹ ہوتے ہیں، پھر ہمارے یہاں جس طرح کے یہ بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لٹکے ہوئے بورڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح کا ہمارا نظام بنا ہوا ہے، تاریں یقین مانے کمزور ہوتی ہیں، وولٹیج کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کب اپ ڈاؤن ہو جائے، کوئی شارٹ سرکٹ ہو جائے، اب بستر پہ لیٹے لیٹے آگ لگے، آگ فوراً چادر کو پکڑے گی، بلینکٹ کو پکڑے گی، تکیے کو پکڑے گی، روئی ہے، فوم ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، پھر لکڑی ہے چاروں طرف بستر، تو اس طرح اب کیسے ہوگا آپ بتائیے؟ ہمارے عموماً اب چٹائی کا استعمال کتنا، چٹائی بھی آگ پکڑ لیتی ہے۔ تو یہ ایک احتیاط میرے ذہن میں آئی تھی، میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں۔ ہمارے پاس وہ فائر بریگیڈ کے حوالے سے ایک آفیسر ہیں، ان کی بھی کچھ معلومات انہوں نے ہمیں فراہم کی ہے، آئیے اب میں آپ کو ان کے تاثرات دکھاتا ہوں۔ آگ ایک کیمیائی رد عمل ہے، آکسیجن، حرارت اور جلنے والا مادہ، یہ تین چیزیں جب اپنی مقررہ مقدار کے اندر مل جائیں آپس میں تو پھر ایک آگ بنتی ہے۔ آگ بجھانے کے لیے جس طریقے سے یہ تین چیزیں مل کے آگ بن رہی ہیں، بالکل اسی طریقے سے ان میں سے کسی ایک چیز کو ہٹا دیا جائے تو آگ بجھ جاتی ہے۔ کسی بھی لگی ہوئی آگ میں سے اگر ہم آکسیجن کو ہٹا دیں تو پھر وہ آگ بجھ جائے گی، یا تو ہم ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں، یا ہم آکسیجن کو ختم کر دیں، یا ہم فیول کو ہٹا دیں۔ جو عموماً دیکھنے میں آتا ہے وہ شارٹ سرکٹ، اسپیشلی جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان کے بچے ان چیزوں کو بہت زیادہ پک کرتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھ میں ماچس لگ جائے تو وہ عموماً ایسا ہی کرتے ہیں کہ وہ کسی کونے میں، کسی اسٹور میں، کسی ڈرائنگ روم میں جا کے کونے میں چھپ کے ماچس کی تیلیاں ایک منہ میں لگا کے اور ایک سے جلا رہے ہوتے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر عموماً ایسے حادثات ہوتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ ہم لوگ جتنے بھی پوائنٹس اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں، چاہے وہ بلب کا ہولڈر ہو، چاہے وہ بورڈ ہو، چاہے وہ ساکٹس ہو، ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی ڈیکوریشن کی چیز رکھ دیتے ہیں۔ جب بھی کبھی وولٹیج اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، وولٹیج ہائی ہو جاتے ہیں، اس بورڈ میں آگ لگتی ہے، جب اس بورڈ سے جلتی ہوئی پلاسٹک نیچے گرتی ہے تو نیچے رکھی ہوئی تمام چیزوں کو آگ لگاتی ہے، یا ہم ان بورڈوں کو پردے کے پیچھے چھپا دیتے ہیں، تو اگر بورڈ میں آگ لگی تو سب سے پہلے لامحالہ پردے جلیں گے۔ تو میری درخواست ان تمام لوگوں سے یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ الیکٹرک کے پوائنٹس بناتے ہیں وہاں پہ کم سے کم کوئی بھی ایسا جلنے والی چیز نہ رکھیں۔ ایسی صورت کے اندر آپ کے گھر میں اگر ڈرائی کیمیکل پاؤڈر یا ڈی سی پی ہمارے یہاں ایک ایزی ریسورس ہے، فائر فائٹنگ کا ایک ایلیمنٹس ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر یہ بھی میسر نہیں ہے تو ہم بجری کا استعمال، مٹی کا استعمال کر کے اس آگ کو بجھا سکتے ہیں، لیکن مین سوئچ جو ہے اس کو لازمی ڈسکنیکٹ کریں۔ 90% فیکٹریوں میں پراپر فائر کا نظام نہیں ہے، اور جن فیکٹریوں میں فائر کا نظام ہے بھی تو وہاں فائر فائٹنگ اسٹاف نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی بھی حادثے کو فوری طور پہ نہیں روک پاتے، اور اگر لگ جائے تو اس کو پھیلنے سے نہیں روک پاتے۔ اگر ٹمپریچر کسی بھی جگہ کا بڑھے گا تو وہاں فائر رسک بڑھ جائے گا۔ وائرنگ جب شارٹ ہوتی ہے تو ایسے واقعات عموماً دیکھنے میں آتے ہیں، یا فیول کا لیک ہو جانا، جیسا سی این جی ہے، سی این جی کہیں سے پائپ لیک ہو جانا، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، یہ کہیں سے لیک ہو جانا، اس کے اندر آگ لگ جائے۔ کسی بھی حال میں کسی بھی وجہ سے اگر گاڑی کے اندر آگ لگے تو آپ سب سے پہلے تو اس کا سوئچ آف کریں، اور اگر ممکن ہو سکے تو بیٹری کے وائرز نکالیں، ٹرمینل سے اس کو آؤٹ کر دیں۔ چھوٹا سا فائر ایکسٹنگوشر آتا ہے ڈی سی پی کا، ڈرائی کیمیکل پاؤڈر کا، جو بہترین ہے، وہ ایک گاڑی کی آگ کے لیے آپ کے لیے بہترین فرسٹ ایڈ ہے۔ ایک ڈوبنے والے شخص کو کسی کے کپڑوں میں یا باڈی پہ آگ لگ جائے تو کبھی بھی اس کو سامنے سے جا کے اس کی مدد کے لیے کبھی نہ جائیں۔ جلنے والا شخص ہے، وہ جلنے والا سمجھتا ہے کہ یہی شاید میری مدد کر سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ چپٹ جائے گا، تو آپ اس کی آگ بھی نہیں بجھا سکو گے اور اپنی آگ کو بھی نہیں بچا سکو گے۔ ایسی صورتحال کے اندر کہ کبھی بھی ایسے کسی شخص کو آگ لگتے ہوئے دیکھیں تو آپ اس کے بیک کے اوپر جا کے اس کو پش کریں، زمین پہ گرائیں،
ज़मीन पे गिराने के बाद उस पर कोई ब्लैंकेट, कोई मोटा कपड़ा और अगर कुछ भी मैसर ना हो तो उसको कम से कम क्रॉल करवा दें, उसको राउंड करवाएं ज़मीन के ऊपर। अगर वो क्रॉल करेगा तो वो आग बुझ जाएगी। थिनर, पेट्रोल, स्प्लिट, इन तमाम लाइट फ्यूल्स के अलावा हर आग को आप पानी से बुझा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक की आग को आप पानी से नहीं बुझा सकते। अगर आपके पास फायर का इक्विपमेंट्स नहीं है, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं है, तो फिर आप बजरी का, मट्टी का, वो मट्टी जो बालू हो, जो डेली की सूरत में ना हो, जो जमने वाली मट्टी ना हो, उस मट्टी का इस्तेमाल करते हुए उस आग को बुझाया जा सकता है। पहले तो कोशिश करेंगे हमारी तमाम वायरिंग कंसील्ड होनी चाहिए, ओपन वायरिंग नहीं होनी चाहिए। ओपन वायरिंग के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है। कंसील्ड वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग के अंदर अगर कोई पॉइंट हमें एक्स्ट्रा चाहिए तो हम कोशिश करें उसका प्रॉपर कनेक्शन करवाएं, ना कि उसका तार का प्लग अल्टरनेट एक्सटेंशन बना के और अपने काम को सीधा करें। अमूमन जो है हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिक के मामलात होते हैं, इलेक्ट्रिक की आग होती हैं ज़्यादातर, या एक क्लास होती हैं जिसके अंदर लकड़ी, गत्ता, कागज़, टेबल, फर्नीचर, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये दो किस्म की आग होती हैं जो हमें फेस करना पड़ती हैं। उसके लिए DCP जो है वो बेहतरीन आला है, ड्राई केमिकल पाउडर। कि अमूमन ऐसा होता है ख़वातीन हमारे वहाँ जब किचन में जाती हैं तो वह एप्रन का इस्तेमाल नहीं करती, जिसकी वजह से होता ये है कि वो लूज़ कपड़े आग के चूल्हे के और फ्लेम के बहुत करीब हो जाते हैं और अक्सर उनके आस्तीन में, कमीज़ में, दुपट्टे में आग लग जाती है। अगर कोई डीप फ्रायर उन्होंने कोई आइटम ऐसा बनाया तो वो खोलता हुआ ऑयल इसी तरीके से छोड़ देती हैं, उसको ठंडा नहीं करती। अगर उसमें एग्जॉस्ट नहीं है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। रेशमीन कपड़े पहन के किचन के अंदर चले जाना रिस्की, 100% रिस्की काम है। अमूमन हम जब अपने अंडरग्राउंड टैंक की सफाई कर रहे होते हैं, ऐसा देखने में आता है कि अंधेरा होता है, कुछ नज़र नहीं आता, तो हम माचिस जला के उसको देखना चाहते हैं। तो जब भी कोई टैंक बंद होगा, चाहे वो पानी का हो, सिंपल वाटर का हो, या सेवरेज का, सेवरेज में तो बहुत ज़्यादा गैसेस भरी आती हैं बहुत जल्दी, वाटर में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये गैसेस इसके अंदर स्टॉक हो जाती हैं और नहीं पता कि कौन कौन सी गैसेस उसके अंदर जमा हो गई। उस वक्त हम अगर कोई माचिस का वहाँ पे इस्तेमाल करें तो ऐसी सूरत के अंदर एक ब्लास्ट, एक धमाका और एक आग लगने का अंदेशा होता है। इन चीज़ों से इज्तनाब करा करें। टैंक होता है, उसके ऊपर जो ढक्कन होता है लोहे के, अमूमन जब हम ढक्कन को उठाते हैं तो उससे भी एक रगड़ पैदा होती है जिससे चिंगारी, स्पार्क होने का चांस होता है। उस स्पार्क से भी आग लगने का चांसेस होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करेंगे। मैं इस चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज देना चाहूँगा आवाम के लिए भी और अपने आला हुकाम के लिए भी, कि जो फायर, फर्स्ट एड, रोड सेफ्टी के जितने भी ये प्रोग्राम्स हैं, जो अवेयरनेस सेशंस हैं, इनको स्कूल का और सिलेबस का पार्ट बना दिया जाए। और आवाम से ये दरख्वास्त है कि ये एक छोटा सा आला जो आग बुझाने का है, जिसको हम फायर एक्सटिंग्विशर्स कहते हैं, जो 1000 रुपये से लेके शायद 3000 रुपये तक की कॉस्ट का हो, ये हर घर में, हर शॉप पे, हर फैक्ट्री में, हर जगह पर इंस्टॉल करें। हमारे वहाँ लोग फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, बम डिस्पोजल, कैजुअल्टीज़, ऐसे इदारों के नंबर अपने पास सेफ नहीं रखते। डायरेक्ट फायर ब्रिगेड को कॉल नहीं आती, जिसकी वजह से हम तक पहुंचने में इतला जो है वो लेट हो जाती है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि एमरजेंसी इदारे, चाहे एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड हो, पुलिस हो, इन तमाम इदारों के जब हूटर्स ऑन होते हैं, अम्बर लाइट्स ऑन होती हैं, तो फिर इनको रास्ता दिया जाए ताकि हम अपनी इमरजेंसी को पहुँच सकें। एक कमरे की आग 3 मिनट के अंदर पूरे कमरे को ख़त्म कर देती है। अगर वो 3 मिनट आपने पहले टेलीफोन की तलाश में, नंबर हासिल करने में या इतला देने तक में ज़ाया कर दिए, तो फिर आप तसव्वुर कर लीजिए कि फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक आपका पूरा घर आग से जल चुका होगा। आपको मज़ीद बड़ी मुफीद तरीन मालूमात यहाँ फराहम की गई। गुलाम यासीन भाई, क्या कहते हैं इतनी सारी गुफ्तगू के बाद? 20-25 साल हो गए आपको इस फील्ड में। अभी डॉक्टर साहब के भी तासुरात और मालूमात सामने आई। ये इंस्पेक्टर थे, आपके अफसर थे फायर फाइटिंग के हवाले से, इनके भी मदनी पुल सामने आए। डॉक्टर साहब से इससे पहले जो गुफ्तगू चल रही थी, उन्होंने भी काफ़ी मुफीद और बहुत अच्छी गुफ्तगू की है इस हवाले से। और ज़्यादातर जो फायर होती है वो गफलत की बिना पर ही होती है। तो इन चीज़ों पर अगर हम अपनी गिरफ्त मजबूत कर लें तो हम इंशाअल्लाह इन तमाम हादसा से बच सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के हवाले से एक बहुत अहम बात यह है कि हम अक्सर घरों में जो इलेक्ट्रिक वायर यूज़ करते हैं तो या तो वो 3rd क्लास होता है, इतनी पावर अपने अंदर वो नहीं समा सकता और उस पर हम लोड ज़्यादा डाल देते हैं। घर के अंदर बोर्ड है, उस बोर्ड में इतना है कि वो मखसूस पावर को अपने ऊपर वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हम मज़ीद बोर्ड बनाने से बचने के लिए, अपने थोड़े से पैसे को बचाने के लिए, उसी एक बोर्ड के अंदर तार खोल कर मुख्तलिफ
ٹی وی کے کنیکشن اور فریج کے کنیکشن ایک ہی تار میں ڈالتے ہیں. اب اس ایک وائر کے اوپر جو ایک معمولی کرنٹ برداشت کر سکتا ہے 3-4 الیکٹرانک آئٹم کی اگر ہم اس پر لوڈ ڈالیں گے تو آٹومیٹک وہ وائر گرم ہونا شروع ہوگا اور آہستہ آہستہ اس کی جو پلاسٹک ربڑ ہے وہ جلنا شروع ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فوراً آگ کے اس میں تبدیل ہو جائے گا اور وہ آگ ہمیں فوراً نظر بھی نہیں آئے گی کیونکہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ فوراً نظر نہیں آتا. وہ اندر ہی اندر آگ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ آگ الیکٹرک کے آلات کو مستقل طور پر نقصان پہنچاتے ختم کر دیتی ہے. اور اکثر آگ جو لگتی ہے ہم اپنے الیکٹرک آلات کو بجلی کے آلات کو مثلاً ٹی وی اے سی کمپیوٹر وغیرہ جو دیگر آلات ہیں ان کو اسٹینڈ بائی رکھ دیتے ہیں اور اسٹینڈ بائی رکھنے کی وجہ سے یہ بھی آگ ان کو پکڑ سکتی ہے کیونکہ الیکٹرک اپ اینڈ ڈاؤن کم زیادہ ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کی پاور تیز ہوتی ہے الیکٹرک کی سیڑھی زیادہ آتی ہے تو اس اسٹینڈ بائی رکھی ہوئی چیز کو فوراً ہٹ کرتی ہے اور وہ آگ اس کو لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر وہ رات کا وقت ہے جیسے ہم سو رہے ہیں اور وہ اسٹینڈ بائی پہ رکھی ہوئی ہے اور الیکٹرک پاور بہت زیادہ آ گئی جس کی وجہ سے اس الیکٹرک آئٹم کمپیوٹر ٹی وی یا اے سی میں آگ لگ گئی. اس کی وجہ سے وہ آگ جو ہے بڑھتے بڑھتے دیگر چیزوں کو بھی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اور اس طرح الیکٹرک کے جو بورڈ ہوتے ہیں اس الیکٹرک بورڈ کو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اوپن رکھیں. احتیاطی تدابیر یہی ہیں آگ سے بچنے کی. خدا نخواستہ اگر اس میں آگ لگتی ہے تو ہمیں وہ سامنے ظاہر ہو جائے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر الیکٹرک بورڈ ہوتے ہیں الیکٹرکسٹی کے وائر جا رہے ہوتے ہیں اوپن وائر جا رہے ہوتے ہیں کھلے وائر ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمارے بڑے خوبصورت پردے ہم نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کے آگے ہم نے ڈریسنگ ٹیبل لگا دیا ہوتا ہے یا اس کے آگے ہم الماری رکھ دیتے ہیں لکڑی اور فائبر کی چیز اس طرح کی چیز رکھ دیتے ہیں کہ جو اس آگ کو بڑھنے کے لگنے کا سبب بنتی ہے. تو اگر ہم الیکٹرک سب سے پہلے ہم الیکٹرک جو سٹی ہے ہماری سب سے بہتر یہ کہ ہم اس کو کنسیل کریں اور کنسیل کرنے کے ساتھ ساتھ اچھا وائر یوز کریں اس کے اندر تاکہ آگ لگنے کے امکانات وہاں پر ختم ہو جائیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں میں فیکٹریوں میں کہیں پر بھی آگ نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو ہم خاص کر کے اس چیز کی تربیت دیں کہ آگ کیا ہے آگ کس طرح لگتی ہے آگ سے کس طرح محفوظ رہا جا سکتا ہے. معلومات آپ نے فراہم کی. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے پاس کچھ عوامی ویڈیوز اور عوامی تاثرات ہیں آئیے اس کی طرف چلتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ کچھ فیکٹریز میں کام کرنے والے لوگوں کے بھی تاثرات ہیں آئیے ان تاثرات کو بھی دیکھتے ہیں کچھ عوامی تاثرات بھی دیکھتے ہیں. فیکٹری میں آگ اس وجہ سے لگتی ہے جو مشین پڑے ہوئے ہیں نا اس کو چیک کیا نہیں جاتا ہے اس کو ہر ہفتے چیک کیا جاتا ہے ہر جگہ میں. عام طور پہ بہت سی کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے گا کہ چیکنگ وغیرہ نہیں ہوتی. ہمارے ادھر تو ہر 3 مہینے 2.5 مہینے 2 مہینے میں پروسیس جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے اور ہر چیز کے دیکھا جاتا ہے. شارٹ سرکٹ دیکھی جاتی ہے لائنیں دیکھی جاتی ہیں گی مشینریاں دیکھی جاتی ہیں ہر چیز ہم باقاعدہ ڈیلی کی بھی اپڈیٹ جو ہے اپنے آفیسر کو کرتے ہیں. بعض اوقات فیکٹریوں کے اندر ہنگامی دروازے جو اخراج ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا اس وجہ سے بھی آگ مطلب لوگوں کو اثر کرتی ہے. ناقص انتظامات ہوتے ہیں لوگ فیکٹریوں کے اندر اس وجہ سے بھی آگ لگتی ہے. ہر شخص کو چاہیے کہ حفاظتی اقدامات کرے خاص طور پہ انڈسٹری کے اندر بہت ضروری ہے. میرے حساب سے فائر فائٹنگ سسٹم جو ہے وہ بہت پاورفل ہونا چاہیے. آپ ایمرجنسی ایگزٹ جو ہے وہ لازمی ہے. یہ 2 چیزیں تو ہر صورت میں ہونی چاہیے کیونکہ حادثہ رونما ہو سکتا ہے. چھوٹی سی لاپرواہی عموماً لکھا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں سگریٹ نوشی منع ہے مگر وہیں پر وہ سگریٹ پیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں جس سے بڑا حادثہ رونما ہوتا ہے. تو ہر شخص کو چاہیے مالکان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں اور ورکر کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. میرے حساب سے لاپرواہی ایک بنیادی عنصر ہے جس کی وجہ سے آگ فیکٹریز میں لگ جاتی ہے. جاتے ہوئے جو آلات ہیں بجلی کے اس کو ہم بند کر کے جائیں. اس کے علاوہ جو کمپنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے اس کو پراپر فالو کریں. اس کے اندر جو بھی پریکاشنری جو اسٹیپس آپ لے سکتے ہیں بالخصوص اگر اس میں آپ کی کوئی ٹریننگ ہوئی ہے تو اس کو آپ نے ایٹ لیسٹ اس کو فالو کرنا ہے. اور اگر ٹریننگ نہیں بھی ہے تو جس طرح سے ہم اپنے گھر میں جاتے ہیں جب ہم کہیں ملنے جاتے ہیں تو ہم ساری چیزیں ایگزٹ کرتے ہیں. ہم لائٹ کو آف کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کھلا نہیں چھوڑتے گیس کو ہم دیکھ کے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ ایک آمدنی کا ہماری ذریعہ ہے. ہم اس کو ایک گھر سے تصور کریں اور اس میں ہم اس کو اسی طرح سے لیں نہ کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ جی بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی. اب تک جو ہم نے سنا چاہے گھروں میں آگ لگنے کے واقعات ہوں دفتر فیکٹریز کے اندر آگ لگنے کے واقعات ہوں
تو اس میں بہت زیادہ جو چیز سامنے کھل کر آئی وہ معلومات کی کمی اور بے احتیاطی، جلد بازی۔ ہمارے یہاں واقعی اس طرح کی چیزیں سیکھنے سکھانے کا کوئی ایسا رجحان بھی ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں ہو تاکہ ہم یہ جلنے سے محفوظ ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ ہمیں عافیت کے ساتھ شہادت کا سوال کرنا چاہیے، اور پھر کیا ہی اچھا ہو کہ میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت عطا فرمائے۔ جنت البقیع ہمارا مدفن ہو، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے، اور ہم اس دنیا کی آگ کی شدت اور اس کے آگ سے جلنے کی تکلیف کو دیکھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی صورت پیدا کریں۔ ایک نیک بزرگ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ہوا یوں کہ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے قریب ہی ایک چراغ جل رہا تھا۔ اچانک ان کے دل میں گناہ کا خیال آیا، تو اپنے نفس سے کہنے لگے، میں اپنی انگلی اس چراغ کی بتی پر رکھتا ہوں، اگر تو نے اس پر صبر کر لیا تو میں اس گناہ کو کرنے میں تیری بات مان لوں گا۔ پھر جب انہوں نے اس بتی، چراغ یا موم بتی پر اپنی انگلی رکھی تو بے قرار ہو کر چیختے ہوئے کہنے لگے، اے دشمن خدا عز و جل، اپنی نفس سے کہنے لگے، جب تو دنیا کی اس آگ پر صبر نہیں کر سکا جسے 70 مرتبہ بجھایا گیا ہے، تو جہنم کی آگ پر کیسے صبر کرے گا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے 70 اجزاء میں سے ایک جز ہے جو ہم آگ جلاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ عز و جل کی قسم اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے 69 ٹائم 69 گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر جز کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، اے کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیں۔ تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، اگر آپ قیامت کے روز 70 انبیاء کرام علیہم السلام کے عمل لے کر بھی آئیں تو قیامت کے احوال دیکھ کر انہیں حقیر جاننے لگیں گے۔ اس پر امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، کعب مزید سنائیں۔ عرض کی، اے امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے ناک جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے۔ اس پر امیر المومنین نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، پھر جب افاقہ ہوا تو ارشاد فرمایا، کعب اور سنائیں۔ عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے روز جہنم اس طرح بھڑکے گا کہ مقربین گھٹنوں کے بل گر کر یہ کہیں گے، ربی نفسی نفسی، اے رب عز و جل، آج میں تجھ سے اپنی بخشش کے علاوہ کچھ نہیں مانگتا۔ تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کی آگ بہت تکلیف دیتی ہے، یقین مانیے۔ سائلنسر جو موٹر سائیکل پہ لگے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی جلد اس لگی ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی چنگاری ہے نا، ہلکی سی چنگاری وہ لگتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جلتی سگریٹ کا ٹوٹا اگر پاؤں کے نیچے آ جائے چیخ نکل جاتی ہے۔ بعض لوگ تو چولہا جلانے میں ویسے ہی ڈرتے ہیں کہ آگ سے بڑا ڈر لگتا ہے، واقعی ڈرنے کی چیز ہے آگ۔ اس کی گرمی کتنی ہے، تپش کتنی ہے۔ ہم 97 کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے، جب مینا پہنچے تھے، قافلہ تھا ہمارے ساتھ، 97 میں مینا میں آگ لگی تھی۔ اس کے بعد وہاں پھر فائر پروف خیمے لگائے گئے، فائبر وغیرہ کے شاید۔ تو
97 میں لگی ہوئی آگ، میں نے اس آگ کی آواز سنی ہے، وہ جو آگ کی جو شعلوں کی آواز ہوتی ہے، آواز گیس سلنڈر کا پھٹنا اور ہوا نے اس آگ کو لے کر چلنا. پھر ہمارا قافلہ لے کر مسجد خیف کی طرف چلے گئے، اوپر کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت رہی اور قافلہ خیر و عافیت کے ساتھ رہا اس انداز پر. اور وہاں جتنے بھی عاشقان رسول اس آگ کا شکار ہوئے، ہلاک ہوئے، شہید ہوئے، یا جو حج کو چلا اور انتقال کر گیا، قیامت تک اس کے لیے حج ہوتا رہے گا، اس مضمون کی روایت ملتی ہے. تو واپسی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے میٹھے اسلام بھائیوں کہ وہ جو مٹی اٹھانے کے جو مشینیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح وہ لاشوں کا کالا کالا ڈھیر تھا، راکھ کالے کالے جھلس گئے تھی لاشیں، ختم ہو گئے تھے. یہ اٹھا کر ٹرک میں ڈالی جا رہی تھی، وہ بالکل وہ جھلس گئے تھے، خیموں کے خیمے جل گئے تھے. بڑی تپیش، ایک گرماش اتنی دور سے آگ کی محسوس ہو رہی تھی. تھوڑی سی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی. جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کرتا ہے، ڈر ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھ میں جہنم کی آگ بھر دی جائے گی. دوزخ کہاں تاب ہے کم صحبت، ہر عز کا سگیا تار لگا کفل مدینہ. کس طرح گناہ سے بچیں. کیا دیکھیے کہ بزرگ نے آگ کی لو پر اپنی انگلی رکھ کر اپنی نفس کا امتحان لیا کہ جب تو یہ آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گی. بد نکاحی کی وجہ سے، شراب کی وجہ سے، نماز قضا کرنے کی وجہ سے، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں کی وجہ سے، ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے، اور دیگر گناہ، رشوت، سود، بد دیانتی، خیانت، کاروبار میں خیانت، دھوکہ، فریب. جو ملازمین ہوتے ہیں وہ سیٹھ کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، جو سیٹھ ہیں وہ ملازمین کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں. عمومی بات کر رہا ہوں. اگر یہ ساری گناہوں کی عادتیں ہوئیں اور اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا، کیسے جہنم کی آگ برداشت ہوگی؟ جو سب سے کم عذاب جس کو بیان کیا جاتا ہے جہنم میں، جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، وہ یہ ہے کہ جہنم کی آگ کی جوتیاں اس کے پاؤں میں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھلتا ہوگا. اے سود کا لین دین کرنے والوں، رشوت کا لین دین کرنے والوں، اس طرح بددیانتی کے ساتھ تعمیرات کرنے والوں، شرعی جرائم اور شرعی جو اصول و قانون ہے توڑنا، اور دیگر جو غیر شرعی معاملات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی طرح اپنے اداروں کو، اپنی فیکٹریوں کو چلانے بنانے والوں، ذرا سوچئے. دو پیسے بچانے کے لیے لوگوں کی جان و مال سے کھیلنے والوں، ناقص مال بیچنے والوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ناقص چیز سے لوگوں کی جانیں چلی جائیں. وہ ناقص کو کامل کر کے بیچتے ہیں. آپ نے بول دیا بھائی یہ غلط ہے، یہ ایسا ایک الگ بات ہے. اگر ہماری غیر شرعی معاملات اور رب کی نافرمانی کے باعث رب ناراض ہو گئے، اس کے حبیب روٹ گئے اور جہنم کی آگ میں جلا دیا گیا، ہمارا بنے گا کیا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے بھی واقعہ سنا. اس قدر جہنم کی آگ کا خوف. تو دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ کا کیا تقابل ہے؟ اور یہ مطلب صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ جملہ آپ غور کیجئے کہ اللہ کی قسم اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھا. 69 گنا زیادہ تیز جہنم کی آگ ہے، سیاہ کالے رنگ کی آگ. اب جہنم کی آگ کالی کالی ہے. پل صراط، جہنم کی آگ کے شعلے، پل صراط سے گزرنا، بڑے بڑے آکرے مجرموں کو پکڑ کر آکرے جہنم کی آگ میں گرا رہے ہوں گے. اس کی آواز، اس کا شور، اس کی تپیش تصور کرے. اگر بجلی کی طرح تیز جہنم پر بنے ہوئے اس پل صراط سے گزرنا نصیب نہ ہوا، آزمائش میں آ گئے تو کریں گے کیا؟ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اے بے پردگی کرنے والی اسلامی بہنوں، اے فلمی ڈراموں کے عادی، رشوت، سود و جھوٹ اور غیبتوں کے عادی، اے گناہوں میں مبتلا میرے اسلامی بھائیوں، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے.
اللہ دنیا کی آگ سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا کی آگ کے جلنے اور یہ آگ ہماری جان و مال کو نقصان پہنچا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے بھی، قبر کی آگ سے بھی محفوظ فرمائے، دنیا میں بھی بھلائیاں نصیب فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ عبدالحبیب بھائی بھی ہمارے سلسلے میں ماشاءاللہ، مرحبا۔ سلسلہ میں نے دیکھا ہے سب کچھ حصے اس کے، اور بہت انفارمیٹیو تھا۔ اگر آپ کی اس سلسلے سے متعلق کچھ مدنی پھول باقی ہیں تو بالکل اس کو کنٹینیو کریں، ہم انشاءاللہ شامل ہیں۔ بلکہ آج تو کئی ناظرین کے لیے، میں خود جب دیکھ رہا تھا سلسلہ، خاص طور پہ وہ توفیق خان صاحب غالباً کوئی تھے، اور انہوں نے جو مدنی پھول بتائے، کسی آگ لگے ہوئے شخص کو پکڑنے کا انداز کیا ہونا چاہیے، اور کس طرح گھر میں خود نیت کر کے گھر سے چلا ہوں کہ اب اپنے گھر میں جو ہے نا ایک فائر ایکسٹنگوشر لگاؤں گا۔ واقعی چھوٹی سی چیز ہے لیکن فائر بریگیڈ آنے میں بڑی دیر لگتی ہے۔ تو آج تو ماشاءاللہ آپ نے دنیا کی آگ سے بچنے کے ہمیں بہت سارے طریقے بھی بتائے، اور جہنم کی آگ سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کی ہولناکیوں کا بھی آپ بیان فرما رہے تھے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایسا آپ کنٹینیو کریں۔ پہلے میں کچھ کالز لے لیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد فاروق مرکز الاولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پچھلے دنوں ایسا کچھ مسئلہ ہوا ہمارے ساتھ کہ ہمارا بچہ جل گیا تھا پانی گرنے سے۔ تو جب ہم ہاسپٹل میں تھے تو ہاسپٹل میں ایک واقعہ ہم نے میرے بچوں کی امی کو پتہ چلا کہ ہمارے جو جہاں پر وارڈ تھا، 4 ماہ کا ایک بچہ تھا، اس کی والدہ نے ان کو بتایا کہ وہ چولہے کے پاس جو ہے نا اس بچے کو لٹایا ہوا تھا جو کھیل رہا تھا۔ تو اچانک سے جو ہے نا وہ فون آیا اور اس کی والدہ فون پر باتیں کرنے لگ گئی۔ تو اس طرح وہ بچہ ہاتھ پاؤں مارتا رہا، چلاتا رہا۔ تو اس کا جو کمبل وغیرہ تھا، جو چادر تھی اس کے اوپر، وہ کہیں چولہے کے اوپر گری اور اس کے اندر آگ لگ گئی۔ اور اس کی والدہ دوسری طرف جو ہے نا وہ فون پر باتیں کرتی رہی، کافی لمبی ان کی گفتگو رہی۔ تو جب وہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ ان کا سارا بچہ جو ہے وہ آگ میں جھلس گیا۔ اس میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیا، جزاک اللہ۔ میں کیا عرض کروں، آپ نے جو واقعہ بیان کیا نا، یہ واقعہ ہی عبرت لینے کے لیے کافی ہے میری ان اسلامی بہنوں کے لیے جو انتہائی غفلت کے ساتھ اور بڑی ہی غفلت کے ساتھ فون کے پیچھے جو پڑتی ہیں نا، یعنی فون ایک بے جان سی چیز ہے کہ اس کی زبان ہو تو اس کی جو فریادیں ہوں گی نا وہ بھی سننے جیسی ہوں گی۔ اتنا مطلب کہ اگر وہ کسی پڑوسن سے بات کرنے میں لگ جائیں گی، ادھر لگ جائیں گی، ادھر لگ جائیں گی، بعض اوقات ہر دنیا مافیا سے بے خبر، بچے کیا کر رہے ہیں، گھر کا یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، ہو جاتی ہیں۔ تو جو اس طرح کرتی ہیں، اس طرح غفلت میں پڑتی ہیں یا بچوں کو اس طرح ایسے آگ کے قریب رکھ دیتی ہیں، یہ غور کریں۔ چائے پینے کے حوالے سے جو ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بتائی کہ بالکل وہ ایک ٹیبل پر جو بالکل ٹیبل کور جو ہوتا ہے جو اوپر بچھایا جاتا ہے، اس کے کارنر پر آپ چائے کا پیالہ رکھتے ہیں، بچہ تھوڑا سا کھینچتا ہے اس کے اوپر گرتا ہے۔ بچے کو گود میں لے کر جو چائے یا گرم مشروب ہم پیتے ہیں، گرم دودھ پی رہے ہیں، اس طرح کی چیز پی رہے ہیں، بچہ تھوڑا سا ہاتھ مارے گا تو اس کے اوپر وہ گرم دودھ گر سکتا ہے، گرم چائے گر سکتی ہے۔ اسی طرح پانی گرم کرتے ہیں، گیزر کا پانی بعض اوقات بہت گرم ہوتا ہے۔ ہمارے عموماً لائنوں میں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ لائنیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ ایک جگہ پر پانی آ رہا ہے اور گھر کے دوسری طرف اگر کوئی نل کھولیں گے تو وہ ٹھنڈا پانی چلا جائے گا، گرم پانی تیز ہو جائے گا، اور بعض اوقات گیزر سے اتنا گرم پانی آ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بدن کے جل جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے، اچانک جھٹکا لگ سکتا ہے، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ساری اب غور کرتے، جب عبدالنبی بھائی نے کہا کہ میں نے نیت کی کہ میں اپنے گھر میں یہ آلہ لگا لوں گا، اب گھروں کی وائرنگ کے اوپر غور کریں، فیکٹری والے اپنے غور کریں، 2 پیسے بچانے کے لیے آپ اپنی اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کی جانوں سے نہ کھیلیں، یہ آپ کو مشورہ دوں گا۔ کچھ ہی گھروں میں اگر کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، کوئی آپس میں غور و تفکر کر لیتے ہیں، بلڈنگ بنانے والے، بلڈنگ انتظام چلانے والے، فیکٹری کا انتظام چلانے والے، یہ غور کر لیتے ہیں، کچھ آپس میں طے کرتے ہیں کہ یار چلو کچھ مل جل کر کوئی ترکیب بنائیں اور اس طرح کی چیزیں ہم ختم کریں، اور یہ احتیاطی جو سامان ہے وہ لگائیں۔ آپس میں کوئی ایسے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہو تاکہ آگ پر قابو پایا جا سکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اس سے ہمیں فائدہ ہو سکے گا، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ چلے یہ سلسلہ آیا اور اس سلسلے کو دیکھ کر آپ نے اگر اپنے آپ کو کچھ بچانے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچائے، ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ دوسری کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب الحمدللہ
جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے دارالحدیث میں کثیر طلبہ کی تعداد ہے جو کہ آپ کا چینل دیکھ رہی ہے، تو بہت اچھے مدنی پھول مل رہے ہیں. سر یہ ارشاد فرمائیے کہ جامعہ میں اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو اس میں طلبہ کا شور مچا دینا یا یہ کیسا ہے، تو اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے چاہے جامعہ ہو، مدرسہ ہو، مسجد ہے یا جو بھی سی جگہ ہیں، تمام طلباء، اساتذہ یا وہاں آنے والے جو بھی قیام کرتے رہتے ہیں، ان سب کو یہ پتہ ہو کہ باہر نکلنے کے راستے، ایمرجنسی ایگزٹ، انخلاء کے راستے کون کون سے ہیں. اس طرح کی چیزیں یقیناً وہ معلومات ہونی چاہیے. اصل میں اچانک آگ لگے گی یا کوئی ایسا بھگدڑ کا واقعہ ہوتا ہے نا، اب آپ مائک پر سمجھائیں یا پکڑ سمجھائیں، کوئی سمجھے گا نہیں. یہ ہوتا ہے اس وقت کہ اگر فیکٹری کے اندر ملازمین ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے ادارے ہیں، جگہیں جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، ان کو بٹھا کر سب سے پہلے ان تمام تر ایمرجنسی بھگدڑ کی صورت میں، آگ لگنے کی صورت میں یا کسی قسم کا اللہ نہ کرے دھماکہ ہو جانے کی صورت میں ہمیں ذہنی طور پر کس طرح حاضر رہنا ہے. واقعہ ہو جانے کے بعد آپ کسی کو سمجھانے بیٹھیں گے تو شاید آپ بھی پھنسو گے، دھکے لگیں گے، گریں گے، کچل جائیں گے، جل جائیں گے، مر جائیں گے. یہ پہلے سے ہی معلومات فراہم کی جاتی ہیں تاکہ کل کو ایسی اللہ نہ کرے کہیں ایسی ایمرجنسی ہو جائے، گھر میں ایمرجنسی ہو جائے، گھر والوں کو اس طرح کا ذہن بنا دیا جائے کہ ایسی ایمرجنسی کی صورت کے اندر راستے کون سے ہیں، احتیاط کیا کرنی ہے، شور نہیں مچانا ہے، ایک دوسرے کو بچانے کی صورت ہو. دیکھو یہاں پر سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس کے استعمال کا طریقہ ہے، یہاں پر فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، ایسے نکلنا ہے، ایسے نکلنا. یہ سارے معاملات پہلے ہوتے ہیں. تو جو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے متعلقین اسلامی بھائیوں کو اس بات سے آگاہی دینے کی کوشش کریں تاکہ ہم کسی بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں. اگرچہ بہت سارے اور مدنی پھول میرے پاس ہیں، کوشش کرتا ہوں کہ ایسا آپ کو روحانی وظیفہ دوں، کوئی ایسا پڑھنے کا دوں کہ جو کم تعداد میں ہو، آسان ہو اور جامع بھی قسم کا ہو، آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے. آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ایک بہت ہی پیارا ورد ہے. یا وکیلو، واو کاف، کتاب لکھتے ہیں جسے کاف سے، واو کاف یا لام، یا وکیلو. یہ عصر کے وقت 7 مرتبہ پڑھنا ہے. عصر کے وقت 7 مرتبہ، 7 ٹائم. یا وکیلو، یا وکیلو، یا اول آ کے درود شریف پڑھنے کی عادت ضرور رکھیے گا. یا وکیلو، یا وکیلو، یا وکیلو 7 دفعہ پڑھیں. انشاءاللہ عز وجل آفتوں سے محفوظ رہیں گے. اپنی عمارتوں پر، اپنی دیواروں پر یا ظاہروں لکھ دیں، عمارت گرنے سے محفوظ رہے گی. اس طرح روحانی علاج کا رسالہ 40 روحانی علاج مقتوط المدینہ سے حاصل کریں. اسی طرح اور دیگر رسالے کتابیں پڑھیں. اور ان تمام مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ امیر سنت کا رسالہ ہے بجلی کے متعلق، بجلی کے استعمال کے مدنی پھول عطا کیے ہیں، وہ ضرور لیجئے. اور سیفٹی اینڈ سیکیورٹی پورا ایک سبجیکٹ ہے. سیفٹی اینڈ سیکیورٹی یہ دونوں ایک کمبائنڈ سبجیکٹ ہے، یوں سمجھیے. تو سیفٹی اور سیکیورٹی کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات حاصل رکھیں. آپ کی کار میں اگر اللہ نہ کرے اچانک آگ لگ گئی کسی بھی طریقے سے، تو آپ نے اپنی کار کو اور خود کو اس آگ سے کیسے بچانا ہے. اپنی گیس کے سلنڈر پلیز چیک کروا لیجئے. ناقص اور گھٹیا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی نیت کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. اور جو کچھ سلسلے میں کہا گیا، جو اچھی باتیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. غلط بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس کا ازالہ کرنا بھی نصیب فرمائے. اور اگر کوئی اللہ نہ کرے گناہ بری بات ہو گئی تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ بھی قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مگر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے غیبت سے بچنا بہت ضروری ہے. اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، مسجد برو تحریک جاری رہے گی، اور جھوٹ کے خلاف جنگ بھی جاری رہے گی. اور ہماری شیطان کے خلاف جنگ تو جاری ہی رہے گی. کوئی سیز فائر نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ہم لڑتے رہیں گے شیطان سے مرتے دم تک، اور انشاءاللہ ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن جن عاشقان رسول نے اپنے تاثرات دیے، اپنا وقت دیا، اپنے قیمتی
مشورے اور معلومات دیں اور جو احتیاطیں اور جو جذبات اپنے بیان کیے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عاشقان رسول کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے، اور جنہوں نے بہت پیاری پیاری باتیں کی ان کو دعوت دیتا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیں۔ آپ کے اندر اتنا پیارا درد جو چینل پر ظاہر ہو رہا ہے، اس درد کو مزید اصلاحی امت کے در کے ساتھ آگے لیجئے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے۔ دنیا کی آگ سے بھی رب نے چاہا تو محفوظ رہیں گے، اللہ کی رحمت سے جہنم کی آگ سے بچنے کی بھی صورت پیدا ہو جائے گی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اپنی آنکھوں کو نیکی دیکھنے، نیکی کرنے کے عادی بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی آپ سب کو دعوت پیش کرتا ہوں۔ اجتماعات ہفتہ وار ہمارے ہوتے ہیں، ان میں شرکت کیجئے۔ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ امیر اہل سنت کا ہوتا ہے، اس کو ضرور بلا ناغہ دیکھنے کی عادت بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔